آج میں جن کے ساتھ بیٹھا ہوں وہ کہتے ہیں کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جمہوریت بری ہے تو مزید جمہوریت دو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کی کرتے انگور لگن گے۔ وہ اس نئے روپ میں اور اچھے روپ میں دیکھ کے خوشی ہوئی۔ 76 سال گزر گئے، اس 95% کے لیے بانجھ اور ڈبہ بند جو چند شاہی خاندانوں کے گٹھ جوڑ کا نام جو ہے، جس کو آپ نے جمہوریت دی ہے، میرے خیال میں یہ سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے۔ لیکن آپ کا اس چند شاہی خاندانوں کے گٹھ جوڑ سے جی نہیں بھرتا کبھی۔ پشاور والی بس میں بیٹھ کے لاہور پہنچ جائیں گی، جس دن ول آف دا پیپل جو ہے وہ طے کر لے گی اس دن ٹھیک ہو جائے گا۔ 8 فروری 2024 کو ول آف دا پیپل نے طے نہیں کیا تھا۔ مجھے کوئی اس الیکشن پہ بھی شک و شبہات ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وہ الیکشن بہت فیئر تھا۔ شک و شبہات صرف یہ جو ہاؤس آف شریف ہے یا ہاؤس آف زرداری ہے، ککر جو ہیں ان پر انگور لگیں گے، مجھے نہیں لگنے سے۔ نہیں، مجھے ان سے امید نہیں ہے۔ کوئی کسی بھی آئیڈیل جمہوریت میں یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے۔ ہم تو ہر وقت ایک باریک تار پہ چل رہے ہوتے ہیں، ادھر ہمیں پالیٹیشین مارتے ہیں اگر ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، ادھر ہمیں مارتی ہے۔ آدھا ملک گنوا بیٹھے ہیں سر، باقی وہ آدھا ملک تو دیکھو یحییٰ خان پتہ نہیں کیا کیا ہے، سر بھٹو بھی شامل کریں نا۔ میں نہیں شامل کرتا، میری مرضی ہے۔ یہی میں آپ لوگوں سے مجھے دکھ ہوتا ہے، یعنی آپ معصوم لوگ ہیں نا جناب، اگر معافی دیں۔ نہ شہباز شریف کے پاس کوئی سپیس ہے، نہ آصف علی زرداری کے پاس کوئی سپیس ہے۔ یہ کیسے جنہوں نے ایون فیلڈ سرے محل بنا لیے، سپیس ہی کوئی نہیں۔ آپ نے مجھے ایک مشورہ بڑا دیا تھا کہ جا کے پارلیمنٹ صاحب نے کپڑے پھاڑے۔ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا۔ اچھا، لیکن ایک مجھے بتائیں، جمہوریت آپ کی کو خطرہ ہے، سویلین بالادستی آپ کی کو خطرہ ہے، آپ کا سارا کوئی کپڑے میں پھاڑوں، پھاڑ کے تو آپ کو جانا چاہیے وہاں۔ اچھا سر، آپ کا ایک کالم ہے، یہ سب جادو کا کارخانہ ہے۔ بشرا بی بی نے 9.25 منٹ 9.5 منٹ کا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا، اس میں اس نے غلطی سے ملک کو ملک بول دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، کبھی آپ نے بلاول بھٹو کی زبان کا مذاق نہیں اڑایا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا میں آپ کے کالم پڑھتا رہتا، بشرا بی بی کیوں؟ یہ وہ کوئی بہت بڑی روحانی شخصیت ہے جن کی میں نے کوئی توہین کر دی ہے؟ جب وہ سیاست کریں گی تو تنقید بھی ہوگی، ملک کر کے، ملک کر کے، تنقید بلو دا بیلٹ بھی ہو جائے۔ اتنے ملک کہنا توہین، بہت بڑی توہین اچھا اور گستاخی۔ اچھا، اللہ اللہ اللہ، میں معافی مانگتا ہوں۔ تحریک انصاف کے کئی لیڈر بھی بالکل احمق ہیں جو کہتے ہیں کپتان نے جب ڈی چوک جانے سے منع کیا تھا تو پھر ملک کی رانی سے بات کیوں نہ مانی؟ تو یار یہ ایک ادبی ہے، میں گناہگار ہوں کہ میں نے لکھ دیا تو میری پکڑ ہو گئی۔ ایم کو رانی کا ڈونکی راجا سے مسلسل روحانی رابطہ تھا۔ عمران خان کو ڈونکی راجا کہنا، کبھی آپ نے نواز شریف کو ڈونکی راجا کہا ہے؟ زرداری صاحب کو کہا ہے؟ بلاول کو جس دن موقع آیا کہہ دیں گے۔ نہیں ہوں عمران خان جڑے نے وہ پاکستان دے اسپرچل لیڈر بھی ہو گئے نے، وہ پاکستان دے پیر بھی ہو گئے نے، جس طرح پہلے پیر نہیں سی۔ 35,000 روحیں سیدھی پختونخوا میں اتری، ملک کی رانی کے دستے حق پر بیعت کی۔ یہ پاک روحیں اور موکل پہاڑوں، ناکوں اور پابندیوں کو جادو کے زور سے اڑانے لگے۔ ان روحوں اور موکلوں کو بھوک لگی نہ سر۔ آپ یہ کتنی آپ نے انسلٹ کر رہے ہیں۔ نہیں سنو جناب، بسی حکومت تو بھی معافی، تواڈے تو بھی معافی، ملکار ملک والی جڑی انہاں تو بھی معافی۔ یہ سارا ادب تھا جو آپ نے عمران خان پہ لکھا سہیل وڑائی صاحب۔ جی میں جناب مشرف بائے عمران ہوتا ہوں، میں بد زبانی، بد تہذیبی بہت زیادہ کیتی ہے، یہ میں معافی منگنا۔ تسی پتہ نہیں کی کیتا ہے، تواڈے تے جرائم اننے لمبے نے کہ کل اگر ملک چ اصلی جمہوریت آ گئی تو جڑے چند مجرم جڑے نے سب تو اگے ہون گے، اسی تے معافی تواڈے لیے بھی دعا کران گے، کیونکہ اسی تے کسے نو بھی جیل چ نہیں جانا۔ لیکن تسی انہاں 5-4 چ ہوو گے، 5-4 جڑے بندے جنہاں جمہوریت نو نقصان پہنچایا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے اس دور میں بھی کہ چیزیں قریب پہنچی ہیں، لیکن ایک تو جو شخصی تضاد ہے اور دوسرا آنا، یہ لچک نہیں آنے دے اور ایک دوسرے پر بے اعتباری۔ مجھے
بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. تھینک یو ہمیشہ ہی ہوتی ہے. تھینک یو بہت ویری مچ. شکریہ تھینک سر. یو ویری مچ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 اگست 1947 آزادی کا نہیں آقاؤں کی تبدیلی کا دن تھا. ہم مدتوں سے ہر سال یوم آزادی منا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں ہر سال برسی منانی چاہیے. امت کے خواب دکھانے والے بازیگر خود محلے کی سطح پر بھی متحد نہیں. ہماری جمہوریت ہی نہیں، آمریت بھی جعلی اور 2 نمبر ہوتی ہے. نظریہ ضرورت نے نظریہ پاکستان کو زندہ نگل لیا اور ڈھاکہ فعال نہیں ہوا بلکہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے. حکمران طبقات آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھ کر پکنک منا رہے ہیں اور اس قوم کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی عورت بھڑکتے ہوئے شعلوں کے درمیان بیٹھ کر 16 سنگار کر رہی ہو. غیر منصفانہ معاشرے میں ہر کوڈو عالم چنا بنا ہوا ہے. یہ کیسی اسلامی جمہوریہ ہے جہاں نہ اسلام ہے نہ جمہوریت؟ یہاں ڈاکوں، ناکوں، فاقوں اور دھماکوں کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. ہمارے اس نظام میں عوام طاقت کا سرچشمہ ضرور ہے لیکن سوکھا ہوا چشمہ. غیروں نے کائنات میں نئی زمین ڈھونڈ لی، یہاں آئین ہی نہیں دکھائی دیتا. یہاں حکمران طبقات چھت دینے کا وعدہ کر کے غریب کے سر سے آسمان تک کھینچ لیتے ہیں، کپڑوں کا کہہ کر کھال اتار لیتے ہیں، روٹی کا جھانسا دے کر زہر بھی نہیں دیتے. یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان تیرا احسان. پاکستان کی حکمران اشرافیہ نے مشرقی پاکستان کی صورت میں قائد کا آدھا احسان تو اتار دیا، اب کوشش میں ہے کہ باقی آدھا احسان بھی اتار دیں. اور علامہ اقبال نے شجر سے پیوستہ رہ کر امیدیں باہر رکھنے کا مشورہ تو دیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا کہ سفیدے اور کیکر سے پیوستہ رہنے والوں کو بہار کبھی نصیب نہیں ہوتی. لمبا بولا ہوں لیکن یہ استاد حسن نثار کے کالے قول ہیں. اور استاد ایک پیک پہ ہیں، ایک انتہا پہ ہیں، ایک پورا ہے ان کا بھی ایک مکتبہ فکر ہے. اور آج میں جن کے ساتھ بیٹھا ہوں وہ کہتے ہیں کہ پیوستہ رہے، شجر سے امیدیں باہر رکھ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جمہوریت بری ہے تو مزید جمہوریت دو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ککر تے انگور لگن گے. وہ کہتے ہیں نہیں پشاور والی بس میں اگر ہم بیٹھ کر جا رہے ہیں تو لاہور پہنچ جائیں گے. میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے اور میرے سینئر جن سے میں نے بڑا سیکھا ہے وقتاً فوقتاً، اور خاص طور پر یہ تو ضرور سیکھا ہے ہم لٹھ مار لوگ ہیں. وہ جس بیلنس سے بات وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن وہ اتنی خوبصورتی سے کر جاتے ہیں کہ لوگ ان پہ ہنستے ہیں اور ہمیں دیکھ کر ہی غصے ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ استاد بہت شکریہ. سہیل بڑائی آپ صاحب. کو اس نئے روپ میں اور اچھے روپ میں دیکھ کے خوشی ہوئی. بڑا اچھا جا رہا ہے آپ کا، بڑے اچھے کویسچنس کر رہے ہیں. اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہر تصویر کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک روشن پہلو ہے، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، کئی لوگوں کو دوسرا پہلو اچھا لگتا ہے. ہو سکتا ہے میرا پہلو غلط ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے دوسروں کا پہلو غلط ہو. تو میں تو دیکھتا ہوں کہ 70-80 سال میں جہاں بہت سی بری چیزیں ہوئی ہیں، اچھی بھی چیزیں ہوئی ہیں. میں سارے اہل پاکستان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سے 70 سال پہلے یہ سب اپنے اپنے گھروں کا حساب لے لیں. یہ 70 سال پہلے کہاں تھے؟ اور 70 سال کو بھی چھوڑ دیں، 40 سال پہلے کہاں تھے؟ آخر پاکستان میں کچھ ترقی ہوئی ہے تو آج اس حال کو پہنچے ہیں. کتنی کاریں تھیں لاہور میں، اب کتنی ہیں؟ کتنے موٹر سائیکل تھے؟ 0. کتنی سڑکیں تھیں؟ 0. کتنی ٹیکسٹائل ملیں تھیں؟ 1. کتنی شوگر ملیں تھیں؟ کوئی تھا ہی نہیں. تو بنیادی بات یہ نہیں میں کہتا کوئی ہم نے کوئی گلو گلزار جو ہیں وہ مہکا دی ہیں، اور بہتری کی ضرورت ہے. لیکن یہ تو تسلیم کریں نا کہ کولیکٹیو جو غلطیاں ہیں وہ بھی کولیکٹیو ہیں، جو اچیومنٹس ہیں وہ بھی کولیکٹیو ہیں. یہ تو نہیں نا کہ کس غلطیوں کا آپ سارا سیاستدانوں پر اور جرنیلوں پر اور دوسروں پر تھوپ دیں اور خود آپ صاف ستھرے ہو کے کہیں کہ میں تو صرف تنقید کروں گا. بھائی ہر ایک کا سوسائٹی کے اندر رول ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر اس کو، اس بلیم کو، اس برڈن کو اور اس کریڈٹ کو سارے لیں. سر 76 سال گزر گئے اور میرا اور آپ کا ہمیشہ ایک بات پہ آرگیومنٹ ہوتا رہتا ہے کہ اس 95% کے لیے بانجھ
اور ڈبہ بند جو کہ چند شاہی خاندانوں کے گٹھ جوڑ کا نام جو ہے، جس کو آپ نے جمہوریت دی ہے، میرے خیال میں یہ سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے. اور آپ جمہوریت پسند ہیں، یہ مجھے پتہ ہے، یہ تو میں جانتا ہوں، اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایکٹنگ کرتے ہیں، آپ اندر سے ہیں. لیکن آپ کا اس چند شاہی خاندانوں کے گٹھ جوڑ سے جس کا جو سویلین ڈکٹیٹرشپ، اس سے جی نہیں بھرتا، کبھی اکتاتے نہیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے آپ کا اور میرا جو آئیڈیل ہے وہ ایک ہے. آپ بھی چاہتے ہیں ایک آئیڈیل جمہوریت، میں بھی ایک آئیڈیل جمہوریت چاہتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ اس سب کو کنڈیم کر کے، سب کو مار کے، اور اس کے اوپر پھول کھل جائیں. میرا خیال ہے کہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا. دنیا میں آہستہ آہستہ ارتقاء کے ذریعے ہی اس منزل تک پہنچتے ہیں. صرف یہ فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہے بڑی بری شکل ہے جمہوریت کی، چاہے گندی شکل ہے، چاہے ابتدائی شکل ہے، لیکن یہی بالآخر بہتر ہو کے آگے جائے گی. بس یہ اتنا فرق ہے ہماری بات میں. میں اس کو آسان لفظوں میں کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آصف علی زرداری صاحب اور ان کی پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو، ہاؤس آف شریف اور ان کی مسلم لیگ نون، عمران خان صاحب اور ان کی پاکستان تحریک انصاف. اب مجھے بتائیں کہ جو 70 سال کے ہو گئے ہیں اور جنہوں نے اپنی گدیاں آگے اپنے بچوں کو بھی دے دی ہیں اور ان کی پرورش بھی کر رہے ہیں کہ بلاول ایک طرف تیار ہو رہا ہے، مریم ایک طرف تیار ہو رہا ہے، اب اس میں ہم کیا اور کریں گے؟ کتنا اور انتظار کروانا چاہتے ہیں؟ بٹی صاحب دیکھیں، کوئی کسی بھی آئیڈیل جمہوریت میں یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو. میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ تو سرے سے ہی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جمہوریت کو کہ موروثی جمہوریت؟ دونوں کو ہی. آپ تو جمہوریت کو اتنا کنڈیم کرتے ہیں کہ کئی دفعہ تو ایسے لگتا ہے کوئی آمریت بہت بڑی کوئی سنہری چیز ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ بہرحال دنیا کے تمام انسانوں میں آج تک کی جو تحقیق ہے اس میں جمہوریت بہتر چیز ہے. یہ جمہوریت ہے جو ہے ہمارے دیکھیں، یہ میں کہتا ہوں یہ آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے. یہ تو میں نے شروع میں ہی کہا، سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے نا ہمارے یہاں. نہیں دیکھو، گزارش یہ ہے نا کہ یہ آپ درجے تو آپ چاہے اس کو آئیڈیل قرار دے دیں یا آپ سویلین ڈکٹیٹرشپ. آپ اگر فرض کریں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، فرض کر لیں میں کہتا ہوں جی بھٹی صاحب سب سے بڑے فلاسفر ہیں پاکستان کے، ان کی مان لیتے ہیں ہم. آئین بھی منسوخ، جناب سارے یہ لوگ گھر جائیں، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ملک میں مارشل لا آ جائے؟ کیا اس ملک میں کون سا خلیفۃ المسلمین جو ہے اس کے حوالے کریں؟ اگر کوئی یہ راستے ہی دونوں نہیں ہیں تو پھر اسی راستے سے چلیں گے نا. آپ کے پاس کون سا راستہ ہے؟ کیا جمہوریت کے علاوہ کوئی آپ کے پاس اور پیغام ہے؟ جمہوریت کمال کی نظام ہے تو بس دنیا میں. تو اتفاق ہے نا. اب صرف یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ اوپر روڈ رولر پھریں، ختم ہو جائے، سب مر جائیں، اور پھر کوئی نیا نظام نکلے جو آپ کے خیال میں آئیڈیل جمہوریت ہو. دنیا میں فرانس میں انقلاب آیا، اس کے بعد ڈکٹیٹرشپ آ گئے. روس میں آیا، اس کے بعد وہاں اور سخت اتھارٹیرین نظم آ گئی. ایران میں انقلاب آیا، اسلامی اتھارٹیرین نظم آ گئی. کون سا انقلاب کہاں آیا؟ سب ایولیوشن کے ذریعے ہوئے ہیں. اور ہمارے یہاں تو سر کوئی انقلاب بھی نہیں آیا. پھر نہیں، ہمارے یہاں بھی بڑے انقلاب آئے ہیں. ایوب کا انقلاب آیا، وہ مارشل لاء کو وہ ایوب خان انقلاب سمجھتے تھے، اور اس کا نام بہت سارے لوگوں نے انقلاب رکھا ہوا تھا. دیکھو، گزارش یہ ہے کہ قومیں بڑی مشکل حالات سے آئیڈیل تک پہنچتی ہیں. امریکہ میں بھی جنرل برسر اقتدار رہے، برطانیہ میں بھی فوج سے پرابلمز رہے، بڑی مشکل سے بیرکوں میں فوج کو بند کیا گیا، بڑی مشکل سے. آپ چارلز ڈکنس کے ناول پڑھ لیں، بڑا مشہور انگلش کا رائٹر ہے، اس نے جو الیکشن کا حال لکھا ہے نا، صرف وہ پڑھ لیں. اس نے لکھا ہے کہ لاریوں میں بندے بھر کے آتے تھے، اسی طرح جعلی ووٹ پڑتے تھے، اسی طرح سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن وہی انگلینڈ وہی آج آئیڈیل ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو جو غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کرتے جائیں. نہیں سر، آپ پشاور والی بس میں بیٹھ کے لاہور پہنچ جائیں گے، آپ کو یقین ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلے بس میں بیٹھنا تو ضروری ہے نا. آپ چاہتے ہیں کہ بس میں بیٹھے بغیر ہی ہو جائے؟ پشاور والی بس بھی قصور چلی جاتی ہے اگر بس ہو تو.
پشاور والی بات قصور چل جاتی ہے اگر اس کا راستہ موڑ دیا جائے. اور اگر فرض کریں آپ تو کہتے ہیں بس میں ہی نہ چڑھے. نہیں بس میں بیٹھے, راستہ تو موڑے نا. نہیں, راستہ آپ ہی نے موڑنا ہے نا, میں نے اور آپ نے موڑنا ہے. جس دن ول آف دا پیپل, میجورٹی ول آف دا پیپل جو ہے وہ طے کر لے گی, اس دن ٹھیک ہو جائے گا. ابھی وقت نہیں آیا. 8 فروری 2024 کو ول آف دا پیپل نے طے نہیں کیا تھا, آپ نے نہیں. وہ تو پھر کہنا, وہ تو پھر دیکھیں اگر بات چلے گئے تو 1951 کے جھرلو الیکشن سے شروع کریں گے. نہیں یہی تو آپ نہیں, ذرا نہیں سن لے نا, جھرلو الیکشن سے لے کے 1971 میں کیا ہوا. مجھے کوئی اس الیکشن پہ بھی شک و شبہات ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وہ الیکشن بہت فیئر تھا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ شک و شبہات صرف نہیں, شک و شبہات یہ نا, میں نے کوئی دیکھا ہے, میں نے کوئی, آپ نے تو دیکھا ہوگا, آپ کی زیادہ ایکسیس ہے, تو آپ سامنے اظہار کریں جو ہوا ہے. مجھے تو نہیں پتا, صرف آپ کو شک و ہاں شبہات. مجھے شک و شبہات ہے. اچھا باقی بات شک و شبہات ہے, مطلب شاید ہو گئی ہو دھاندلی, شاید میرے سامنے نہیں نہ ہوئی. اچھا, آپ کے تو سامنے تو ہوئی. ایک ابھی آپ نے ایک جھرلو کہا ہے, کہا کس الیکشن, وہ بھی میں نے سنا ہوا ہے. تو اس کے وہ جھرلو ہے اور یہ شک و شبہات ہے کیوں؟ اور کیا دونوں یہ یوں سمجھے سبھی جھرلو ہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ پاکستان ایک ہائیبرڈ اسٹیٹ ہے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. جی جی. آپ ایک جعلی آئیڈیلزم جو ہے وہ بنا لیتے ہیں جب یہ معاملہ آتا تھا کہ جی جناب یہ تو دیکھو یوں دھاندلی ہو گئی, فلانا ہو گیا. وہ بھائی جو پچھلے آئے تھے وہ کہڑے بڑے فیئر الیکشن نہ لائے سن, وہ بھی اسی طرح آئے تھے. میرے سامنے وہ بھی ہوا تھا, آپ کے بھی سامنے ہوا تھا. کس طرح لوگوں کو شامل کیا گیا تھا. اور اس سے پہلے جو ہوا ہے ہمیشہ ہوتا رہا ہے. ہم تو ہر وقت ایک وہ جو کہتے ہیں نا باریک تار پہ چل رہے ہوتے ہیں. ادھر ہمیں پالیٹیشین مارتے ہیں اگر ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں, ادھر ہمیں فوج مارتی ہے. سر مانا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ, لیکن آپ کے نظر میں اس وقت مجھے صرف اگر سادہ لفظوں میں بتا, فوجی آمریت بری ہوتی ہے یا سویلین آمریت؟ دیکھیں فوجی آمریت بہت بری ہے اور سویلین آمریت کم بری ہے, لیکن بری وہ بھی ہے. اچھا, اب ہم جب مذہب کی طرف جاتے ہیں نا سر, ایک کافر ہے جو تو بالکل ہی مکر گیا, اس کے بارے میں بھی آپ, ہمارا مذہب اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک ہے منافق جو اندر سے اور ہے باہر سے اور ہے. میری بات کمپلیٹ. سویلین آمریت میرے خیال میں یہ منافقت ہے. کون سی سویلین آمریت؟ آپ کا خیال ہے یہ حکومت بڑی, یہ حکومت کو مرضی سے چل رہی؟ نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں اس کے بعد میں ایک, اب ہمارا 77 سال کا جو آج نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں, تو ایک سویلین آمریت ہے جو کہتے ہیں کہ میں جمہوری آدمی ہوں, مجھے ووٹ دو. ہم ووٹ دے دیتے ہیں, ہم سے مراد پوری قوم ووٹ دے دیتی ہے اور کہتی ہے پارلیمنٹ کا تقدس ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہوگا, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہم آپ کے نمائندہ ہیں, اور یہ جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ توڑتے ہیں, جو کہتے ہیں مکر جاتے ہیں. امانت ایک تو پہلے سیاست میں مذہب کہاں ہوتا ہے, دنیا بھر میں نہیں ہوتا. اچھا دوسری ایک اور بات ہے کہ اگر اسلام سے ہی آپ نے دلائل لانے ہیں نا, تو پھر بات یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ منافق تھا نا, تو کیوں اس کو چادر کا تحفہ دیا, کیوں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم سامنے تو وہ اقرار کرتا تھا نا. اوپر سے آیت تو اتری نا کہ جو بھی دے دو گے یہ بخشش اس کی نہیں ہوگی. نہیں وہ الگ بات ہے, وہ تو الگ بات ہے نا. سوال تو یہ ہے کہ ایک آپ جب بندہ سامنے آ کے کہے آپ کے کہ میں, جیسے آپ کہتے ہیں میں جمہوریت پسند ہوں, تو میں کون ہوتا ہوں اس پہ ڈینائی کرنے والا؟ یا اللہ تک کا تو ہر جگہ پہ فیصلہ نہیں آتا نا, وہاں تو آ گیا فیصلہ, یا ہمیں کیا پتا ہو سکتا ہے اس کی اچھی انٹینشن. لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ایک جو بالکل ہی پتہ ہے نا کہ ایوب خان فوجی آمر تھا, ضیاء الحق, پرویز مشرف, یحییٰ خان. ایک ہے جو میرا آپ سے ہمیشہ مدعا یہ ہے کہ جو سویلین آمر ہے, مثالیں دے نا. مثال کے طور پہ آصف علی زرداری, مثال کے طور پہ آصف علی زرداری کے پاس کیا ہے؟ یہ سارے تو فارغ ہیں سر, پیپلز پارٹی میں سارے فارغ ہیں. سچی بات ہے, نہ شہباز شریف کے پاس کوئی سپیس ہے, نہ آصف علی زرداری کے پاس کوئی سپیس ہے. یہ کیسے انہوں نے ایون فیلڈ سرے محل بنا لیے, سپیس ہی کوئی نہیں ہے. 25-25 ہزار کنال کے گھر بنا لیے, 7 نسلیں سنور گئی. بھائی بات یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے یہ چیزیں پھیلائی ہیں یا ان مقدمات کو قائم کیا ہے,
سزائیں کیوں نہیں دلوائیں؟ کیوں نہیں ان کے خلاف؟ مکمکا۔ پھر نہیں مکمکا کیا، پہلے آپ الزام لگاتے ہیں پھر انہیں اقتدار میں لے آتے ہیں. مکمکا۔ نہیں پھر مکمکا والوں کو پہلے سر- ڈیل کریں نا. سر یہ تو یہ جو سوال تو یہ ہے ہاں۔ کہ ہم تو معصوم لوگ ہیں، ہم الزام بھی تسلیم کر لیتے ہیں، پھر ان کو جب حکمران بناتے ہیں تب بھی تسلیم کر لیتے ہیں. کیا کریں؟ وہی اسحاق خان ریفرنس بناتا ہے، وہی فیڈرل کیبنٹ میں آصف زرداری کو لے لیتا ہے، وہی جو ہیں ہماری مقتدرہ کے لوگ وہ نواز شریف کے خلاف یہ سارے ثبوت لاتے ہیں، اور پھر جب تبدیلی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بڑی غلطی ہو گئی ہے. آج کل اس غلطی کا مداوع ہو رہا ہے. تو ہم کہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا؟ ہم نے فیصلہ کیا یہ؟ ہم نے تو 8 فروری 2024 کو کیا تھا نا فیصلہ. آپ نے فیصلہ کیا تھا؟ ہاں. تو آپ پوچھیں نہ جا کے. میں تو آپ سے بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چونکہ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے آپ اکیلے نکلیں، ہاں. اور ہو سکتا ہے آپ ہی وہ بہت بڑے انقلابی ہوں جن کی وجہ سے ملک کے اندر تبدیلی لانی ہے. تو میں پیچھے سلام پھیرا بندہ ہی کوئی نہ. دیکھتے اسی پیچھے تالیاں مار رہے ہوں گے. آپ نے مجھے ایک مشورہ بڑا دیا تھا کہ جا کے پارلیمنٹ صاحب نے کپڑے ہاں پھاڑے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. اچھا لیکن ایک مجھے بتائیں، جمہوریت آپ کی کو خطرہ ہے، ہاں. سویلین بالادستی آپ کی کو خطرہ ہے. میں تو اینٹی جمہوریت ہوں. یہ جو ہے میں ہاں وہ امریکہ برطانیہ یورپ والی مجھے نہیں اس میں نہیں میرے. اچھا تو آپ کا سارا کوئی کپڑے میں پھاڑوں، پھاڑ کے تو آپ کو جانا چاہیے وہاں. ہم تو کئی دفعہ پھاڑ کے کٹ کھا چکے ہیں، اور اب ہم کنٹینٹڈ ہے کہ ایولیوشن کے ذریعے ہی جس دن ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ اس ملک میں اداروں کا رول تب ختم ہوگا ہمارا جب وہ خود سمجھیں گے. ہمارا سہیل وڈیچ جو تھا نا وہ آئیڈیلسٹ نہیں میں کبھی بھی وہ اب نعرے باز نہیں رہا. مخالفوں کے ساتھ مل نہیں گیا. میں نعرے باز نہیں رہا کبھی. اچھا سر مطلب آپ نے کہا کافر تو منافق جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہے. نہیں میں نے بتایا کہ اس کی ریزن ہے نا سر میں نے اس کا بتایا کہ منافقوں کو آپ کسی کے اندر جا سکتے ہیں، کسی کے آپ کو تو خیر ملکہ حاصل ہے، لوگوں کے اندر جھانک لیتے ہیں. جی سر. میں نہیں جھانک سکتا. مجھے اگر بندہ یہ کہے نہیں کہ میں جمہوریت کو مکمل ایمان رکھتا ہوں تو میں مان لوں گا. سر میں صرف اس طرح ہاؤس آف شریف ہے، ہاؤس آف پیپلز پارٹی زرداری ہے. یار دیکھو یہاں آپ سے کے اور میرے فلسفے میں فرق ہے. سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بااختیار ہے یا بے اختیار ہے، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. وہ میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے رویوں میں جمہوریت نہیں ہے، فیصلوں میں جمہوریت نہیں ہے، پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، گھر میں جمہوریت نہیں ہے، آپ ان کی بس میں ہمیں بٹھا کہتے ہیں قصور آ جائے گی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ نہ میرے پسندیدہ لیڈر کبھی رہے ہیں نہ ہیں. آپ نے گلامرائی ذرا گزارش سن لینا، جلدی نہ کریں. جی سر. گزارش یہ ہے کہ ان کے لوگوں نے جو ان کو پسند کرتے ہیں انہوں نے وہ آگے لائے نا. چیف منسٹر یہ بنے، پرائم منسٹر یہ بنے، الیکشن ہوئے، دھاندلی زدہ تھے، صاف تھے، کیا تھے، منور ہوئے نہیں ہوئے. لیکن یہ فیکٹ ہے نا. میں تو ہر اس شخص کو جس کو لوگوں نے تھوڑی تعداد میں یا زیادہ تعداد میں منتخب کیا ہے، میرے لیے وہ قابل احترام ہے. میں ہر اس شخص کو جو منتخب ہوتا ہے، جو الیکشن میں حصہ لیتا ہے، میں تو سیاست کو پیغمبری کا درجہ دیتا ہوں. یہ سارے سیاستدان پیغمبری کا کام کرتے ہیں، پیغمبر نہیں ہیں. پیغمبری کے لیے اس درجے پر پہنچنا پڑتا ہے. یہ پیغمبر نہیں لیکن کام وہی ہے، ہیومن مینجمنٹ، انسانوں کی فلاح. تو میرے لیے تو وہ بڑے قابل احترام ہیں. آپ ان کو سزا دلوائیں، قید دلوائیں، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے آصف زرداری ہو، چاہے بے نظیر بھٹو ہو، یا محمود خان اچکزئی ہو، میرے لیے سبھی قابل احترام ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہیں لوگ ووٹ دے کے کوئی لاکھ کا، کوئی 2 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، کوئی 20 لاکھ کا، کوئی کروڑ کا نمائندہ ہے. میں کون ہوتا ہوں جس کے ساتھ ایک بھی میرے گھر کا بندہ بھی نہیں ہے؟ تو میں ان پہ اٹھ کے بغیر کسی کاغذ کے، بغیر کسی ثبوت کے تنقید کر دوں کیونکہ فوج کے یا کسی ادارے نے آپ کو یہ پکڑا دیا یا اس کو پکڑا دیا اور اس نے پکڑ کے الزام لگا دیے؟ میں تو اس سارا یہ جو الزام دار الزام ہے نا اسی کے خلاف ہوں کہ کیونکہ ثابت ہی نہیں ہوتا. پھر آپ کہتے ہیں مکمکا ہو جاتا تو پہلے الزام کیوں لگاتے ہیں؟ پھر مکمکا کرنا ہے. اس کا مطلب ہے ان کے بغیر حکومت نہیں چلتی نا. کسی نہ کسی کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا. کسی کو بے نظیر کی سپورٹ کی، کسی کو جو ہے نواز شریف کی سپورٹ کی، کسی کو عمران خان کی سپورٹ کی. تو پھر اصل بندے تو یہی ہیں نا، یہی ہیں عوام کے نمائندے. اور کون ہے؟ اصل تو ویسے نہیں ہے.
چلو کیونکہ وہ آپ جو مرضی میں تو کہتا ہوں جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تھوڑے زیادہ لڑائی تو اس بات کی نا تھوڑے کس نے دیے زیادہ کس نے. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ کوئی فیئر ہی کچھ نہیں ہوا, ابھی ووٹوں پہ آ گئے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے نا کہ جناب کے پسندیدہ جو لوگ ہیں وہ کبھی کسی کو لے آتے ہیں کبھی کسی کو لے آتے ہیں. اچھا, لے آنا تو انہیں کو پڑتا ہے نا, اچھا کیونکہ ان کی تھوڑی بہت تو پوزیشن ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, نہیں, اچھا میری اور آپ کی باری, ہم بھی ہماری باری تو نہیں آ سکتی نہ آپ کے ساتھ گھر والے ہیں نہ میرے ساتھ ہے. میرے گھر والے پتہ نہیں کیوں ووٹ دیندے نے, تھوڑے پتہ نہیں کیوں دیندے نے. اچھا, یہ کیوں تاثر ہے کہ ملک کی عزت میں اضافہ خوشحالی یا فوجی آمریت میں ہوئی؟ دیکھیں ہر دنیا کے ہر نظام میں کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں. فوجی آمریت جو ہے یہ کسی بھی لحاظ سے اچھی نہیں ہے, لیکن ایک لحاظ سے اچھی ہے, سٹیبلٹی, کیونکہ وہ انشور ہو جاتا ہے کہ اتنے سال انہوں نے رہنا ہے 5-10 سال, تو وہ باہر کی حکومتیں جو ہیں وہ ذرا اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں. پھر آپ دیکھیں نا جتنی جنگیں ہوئی ہیں میجارٹی جنگیں انہی فوجی آمریتوں کے دور میں ہوئی ہیں. تو آپ کہتے ہیں خوشحالی آئی ہے کرائے کی جنگ لڑنے سے, تو یہ خوشحالی ہے کرائے کی. آپ نے افغانستان میں 2 جنگیں لڑیں کرائے کی, آپ نے کوریا میں پتہ نہیں کہاں جنگیں لڑی ہیں. یہ کوئی اچھا تو نہیں طریقہ تھا نا. اب جنگ نہیں ہے تو ہم کلاش ہو گئے. سر ہمارا بیسٹ بلدیاتی نظام پرویز مشرف. یس, یہاں میں ایگری کروں گا. نہیں, یہاں میں ایگری کروں گا, اور میں 100% اس چیز کا حامی ہوں کہ جنرل پرویز مشرف والا نظام دوبارہ لاگو ہونا چاہیے, اور جس نے بھی اس کو چینج کیا ہے وہ غلط کیا ہے. اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلیاں ظاہر ہے ہر ایک نظام میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے, وگرنہ اس سے بہتر یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. اور پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف یہی بلدیاتی نظام جس میں جو ڈی سینٹرلائزیشن ہے وہ پہلی دفعہ ٹھیک ہوئی تھی, وہ دوبارہ لایا جائے. ہمارا بیسٹ بلدیاتی نظام پرویز مشرف. میں اور آپ جس پہ بیٹھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پرویز مشرف, نادرا اوگرا نیپرا پرویز مشرف, خواتین زیادہ اسمبلی میں پرویز مشرف, معیشت امپورٹ ایکسپورٹ ڈالر پرویز مشرف, ریلوے پی آئی اے اسٹیل مل بریک ایون پرافٹ میں پرویز مشرف. تو پھر ہمیں یہ چاٹ رہے ہیں یہ جو ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کو اقتدار دے دیا جائے, تو کوئی کیا حرج ہے جب ملک میں خوشحالی ہو تو. 2 چیزیں. جی سر, آپ یہ دنیا میں آج تک کبھی 2 جمہوری ملکوں میں جنگ نہیں ہوئی. آج تک کی تاریخ میں دنیا کے 2 جمہوری ممالک میں جنگ نہیں ہوئی. کیوں؟ دنیا کے جس میں جمہوریت بنائی گئی ہے اسی میں یہ طے ہے کہ جو بڑے فیصلے ہیں وہ سویلین کریں گے, فوج ان کے ماتحت ہوگی. کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ فوج ایک اثاثہ ہوتا ہے. آپ کے پاس ہیرا ہو تو آپ اس کو چھپا کے رکھیں گے یا سب سے آگے نمایاں کریں گے؟ اس کو چھپا کے رکھیں گے. یہ ہیرے ہیں, ایٹم بم اور فوج, ان کو چھپا کے رکھنا ہے انڈر دی سویلین کرٹن, تاکہ کوئی آپ اگر یہ کریں گے فوجی آمریت دوبارہ لائیں گے, مارشل لگائیں, تو پاکستان ایک ٹارگٹ ہوگا. یہ جو پاکستان کے ساتھ ساری دنیا کا سافٹ ریلیشن شپ ہے یہ صرف اسی لیے ہے. آپ کو پتہ ہے جس دن مارشل لا لگتا ہے اس دن یورپین یونین آپ کے ساتھ تجارت بات چیت بند کر دیتا ہے. 18 ملک تو وہی ہیں. تو یہ اپنے ملک کا فائدہ نہیں ہے, اس میں نقصان ہے. فوج بھی ہماری ہے, لیکن اس کا جب وہ فوج آتی ہے تو جہاں آپ نے اتنی ان کی باتیں دکھائی ہے, کلاشنکوف, منشیات, اسلامی بنیاد پرستی, طالبان, ایک لمبی لسٹ ہے جو ساتھ آئی ہے, اس سے ہمارا قبلہ ہی پاکستان کا بدل گیا ہے, سب کچھ چینج ہو گیا. سر وہ تو دوسری طرف بھی ہے نا, قبضہ, پرمٹ, پلاٹ, وہ تو خیر وہ تو اچھا. میں بھی تو یہی چاہتا ہوں نا. اگر آپ وہ بدلنا چاہتے ہیں کہ وہ اس ہیرو جو ہماری فوج ہے, دیکھو کوئی آپ کے پاس کون سا طریقہ ہے جمہوریت کے علاوہ کون سا طریقہ؟ میں سر صرف سمپل سی بات کرتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ہمارے ہیرے ہیں فوج اور اس کو پیچھے ہونا چاہیے ایٹم بم یا فوج مان لیا, لیکن جو ہمارے آگے ہیرے ہیں
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵ ਸੋਚੋ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂव करना है ना, ਅਸੀਂ गलत सर improve। अब मेरे से बड़े थे आप हाँ। सीनियर, आप मरियम को भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप बिलावल को भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, मैं तो टकरे मार रहा हूँ। आप जरदारी मेरी तो आइडियलिज्म बेनजीर भुट्टो के साथ खत्म हो गई थी। अच्छा, उसके बाद मेरा कोई आइडियल नहीं रहा। जिस दिन बेनजीर भुट्टो की डेथ हुई है, मैंने ज़ाती तौर पर पॉलिटिक्स में अपनी आइडियलिज्म ख़त्म कर दी है। और ये बाकी जो मरियम बिलावल, ये तो हमारा साफ़ती जिम्मेदारी है, जिसमें कभी हम किसी को देख के कहते हैं कि ये अच्छा परफॉर्मर है, ये बुरा परफॉर्मर है। आइडियलिज्म ख़त्म हो गई बेनजीर भुट्टो के साथ। बस। अच्छा सर, ये जो आज का पाकिस्तान है जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, यही वो पाकिस्तान था जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, कायदे आज़म साहब ने स्ट्रगल की, या इलामा इकबाल साहब ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? नहीं भट्टी साहब, हम इससे बहुत आगे जा सकते थे और जाना चाहिए। पाकिस्तानी ज़हनी तौर पर, इंटेलेक्चुअली किसी से दुनिया में कम नहीं है। मैंने दुनिया के 50 मुल्क फिरे हैं, मुझे कहीं नहीं लगा कि हम ज़हनी तौर पर पीछे हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से एक पाकिस्तानी जाता है बाहर, वहाँ का सिस्टम ठीक है। हमें देखे, जैसे अभी आपने बात की ना कि वहाँ पे वहाँ हमसे क्या फ़र्क है? एक वफाकी निज़ाम है वहाँ, एक नीचे सूबाई निज़ाम है। यहाँ तक तो दोनों ठीक है, पाकिस्तान में भी है, वहाँ भी है। बाकी दुनिया में एक बेसिक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, वो पाकिस्तान में है ही नहीं। जिस दिन ये आ जाएगा, लोगों के मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे। फिर मैं वही आ रहा हूँ, मेरा और आपका ये रहेगा, शायद आप किसी दिन कह देंगे कि मैं भी ठीक ही था, कि मैं फिर कह रहा हूँ कि निज़ाम जमहूरियत है, इसी का इर्तिका होना है, लेकिन किक्कर ते अंगूर नहीं लगने। और एक गड्डी पेशावर जा रही है, और ड्राइवर जो है इस गाड़ी के, वो हमें बार बार कह रहे हैं कि लाहौर जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, और आप इस इंतज़ार में बैठे हैं कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो अगले मोड़ तो गड्डी मोड़ के लाहौर ले आउणगे, या आप इस इंतज़ार में बैठे हैं कि इस जो हाउस ऑफ शरीफ है या हाउस ऑफ जरदारी है, किक्कर जो है, इन पर अंगूर लगेंगे? नहीं लगने सर। नहीं, मुझे इनसे उम्मीद नहीं है। तो फिर मुझे अवाम से उम्मीद है। देखें, गुजारिश है कि बरतानिया में देखें ना, जो हमारे आइडियल हैं कि वहाँ चर्चिल जंग जीता, अगला इलेक्शन हार गया। अभी हो सकता है इलेक्शन पे आपको मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पिछले इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक दिन तो आएगा ना कि इलेक्शन शफाफ होंगे, कि कभी भी नहीं होंगे। जब इलेक्शन शफाफ होंगे तो अगर फ़र्ज़ करें जो आपकी बातें दुरुस्त हैं, उसी में तो होप है। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो इसी प्रोसेस से सारे वाइप आउट हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में कैसे गई? पीपल्स पार्टी को पूरे 5 साल मिले, लेकिन उसमें सर नहीं तो, लेकिन भुट्टो साहब नहीं, उसमें मुझे जो 5 साल मिले आखिरी वफाकी हुकूमत में, उसके बाद पंजाब में फारग हो गए सर। लेकिन हम भी तो फारग हो गए हैं। कैसे? हम फारग हो गए, आधा मुल्क गंवा बैठे हैं सर। बाकी वो आधा मुल्क तो देखो, याहिया खान पता नहीं क्या क्या है। सर भुट्टो भी शामिल करें ना। मैं नहीं शामिल करता, मेरी मर्जी है। अच्छा, तो मेरा मुतालिया कुछ और कहता है। बुनियाद भुट्टो का कोई किरदार नहीं, मैं नहीं समझता। भुट्टो ने फैसला ही नहीं करना था, फैसला करना है जनरल याहिया खान ने, ना करता वो भुट्टो की मर्जी का फैसला। यही मैं आप लोगों से मुझे दुख होता है कि जो आप, यानी ये जो फौरन आपके मेहरबान, आपके दोस्त, आप यानी आप मासूम लोग हैं। से मैं खैर पूछता हूँ, यानी नहीं, अब वजाहत तो कर लेना जनाब, अगर माफी दें जनरल याहिया से कि आप दिलदादा हैं, तो बुनियादी बात नहीं, मैं उनका दिलदादा भुट्टो साहब का मैं गुजारिश सुन लें जनाब। उनको खुद फौज ने GHQ में तजलील करके निकाला था, कुछ तो था ना। ठीक है, बस इतना ही काफी है। नहीं, मैं मान लिया, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ किरदार सारों के किरदार। मैं तो आपको बात शुरू में ही कहा ना कि मैं भी जिम्मेदार हूँ जिसका कोई तल्लक नहीं है, आप भी जिम्मेदार हैं जिनका कोई तल्लक। देखो, सोसाइटी की गलतियां, सोसाइटी की खूबियां, खुद काश बम्बार अगर पैदा हो रहे हैं तो अंदर थोड़े से, मेरे भी अंदर खुद कुछ बम्बार के असरात होंगे, तभी सोसाइटी में वो पैदा होते हैं। आप भी अगर इस मुल्क में जुल्म हो रहे हैं तो कहीं आपके अंदर भी वो जरासीम मौजूद है। तो ये कलेक्टिव चीज़ें बेहतर होती हैं।
یہ سوچ لینا کہ میں اکیلا بس اس ملک میں سب سے بہتر ہوں، ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہ بہرحال اچھا اس سویلین آمریت میں سر، یہ جو سویلین آمریت جس کو آپ نے جمہوریت کا نام دیا ہوا، تو پھر وہی بات ہوئی، بیچارے ان کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں. جی ہاں 1958 سے لے کے 1958 سے لے کے سوائے بھٹو کے دور کے کبھی سولین حکمرانوں کو مکمل اختیارات ہی نہیں ملے. بھٹو صاحب کو ملے تو ہمارا جو حال ہو گیا، چلو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے مجھے، یا ٹوٹ گیا. میں بھٹو صاحب کا جو مخالفین کے ساتھ سلوک تھا اس کے خلاف ہوں، لیکن جو بھٹو کے ساتھ ہوا میں اس کے سخت خلاف. سر کیوں نہیں پھر شہباز شریف صاحب کہتے کہ میرے کو تو اختیار ہی کوئی نہیں، گڈ بائی. تو ملک کون چلائے؟ ملک آپ کو دے دیں، جن کے پاس اختیار ہے چلانے دیں. ان کو اگر مدد کی ضرورت ہو تو نہ دیں مدد. اچھا مددگار نہیں جی یہ تو مددگار، اپنے کام سے کر رہے ہیں. نہیں مددگار ہے. نہیں کہتے بیٹی دیکھو ہر ایک دنیا میں ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے. صرف یہ سمجھنا کہ صرف آپ کی لاجک ٹھیک ہے یہ بھی مناسب رویہ نہیں جی ہے. سر ان کے پاس بھی ہو سکتا ہے 10 باتیں آپ کی ٹھیک ہو گئیں، 2 ان کی بھی تو ٹھیک ہو سکتی ہیں. اقتدار ہم جو ہیں بلائنڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم ہی صرف دنیا میں ٹھیک ہیں، ایسا نہیں ہوتا. سر یہ سویلین آمریت، قائد اعظم کافر اعظم فاطمہ جناب بھارتی ایجنٹ، اور مزے کی بات ہے قائد اعظم کافر اعظم جو ہے یہ کوئی فوجیوں نے نہیں بنایا. فاطمہ جناب جب کو بھارتی ایجنٹ بنایا تھا تو ایوب خان تھے اور آگے بھٹو صاحب لیڈ کر رہے تھے، الیکشن مہم کے انچارج تھے. لیاقت علی خان قتل، ڈاکٹر عبدالسلام نو باہر بھیج دیو، ایکیو خان صاحب نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اس ملک کے لیے کام کرنا میرا بڑا پچھتاوا ہے، اور ملک ٹوٹ گیا، باقی ملک کا سوا ستیہ ناس ہو گیا. ابھی بھی آپ ارتقاء پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا اس کے کرتے انگور لگن کے، یہ بس مڑے گی پشاور جاتی ہے ہمیں لاہور لائے گی؟ 100% میرا اس ملک کے لوگوں پر یقین اور ایمان ہے. 23 کروڑ لوگ فیل نہیں ہو سکتے. 25 ہو گئے ہیں تو اور زیادہ ہو گئے ہیں، کم کرنا چاہیے. یہ کبھی فیل نہیں ہو سکتے. یہاں روٹی بھی کھانی ہے، یہاں کپڑے بھی پہننے ہیں، یا دوسرا دیکھو بعض اوقات دیکھو یہاں ہم ہر وقت، میں خود بھی فوج کے اوپر اور اس کے کردار پہ، سیاست پہ تنقید کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے بھٹی صاحب کہ ریاست فوج کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی. وہ ریاست ہی نہیں ہوتی جس کے پاس فوج نہ ہو. فوج ہوگی تو جمہوریت ہوگی، جمہوریت فوج کے بغیر نہیں آ سکتی. اب آپ دیکھیں کہ فرض کر لیں ہم جو اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی دیکھیں. ایک تو ظاہر ہے ہم ایک آزادانہ خیال کرتے رہتے ہیں نا، انہوں نے سیاست میں مداخلت کر کے بیڑا غرق کر دیا فلانا. پرابلم یہ ہے کہ جو 1948 سے ایگزسٹینشل تھریٹ آ گیا، پاکستان کے بچاؤ کا ایک خدشہ، اس نے پاکستان کو ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنا دیا. میں اور شاید آپ شاید یہ فیل نہیں کرتے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہر وقت یہ فیل کرتی ہے کہ یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے خلاف ہو رہا ہے. یہ جو ہو رہا ہے بعض اوقات ایگزیجریٹڈ بھی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات صحیح بھی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں بنگلہ دیش پہ ہم بڑی تنقید کرتے تھے، بنگلہ دیش کی علیحدگی پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے کی تنقید، لیکن آج بنگلہ دیش اگر دوبارہ واپس اس ٹریک پہ آ گیا ہے جو پاکستان چاہتا تھا، تو کیا اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ کوئی کریڈٹ، کچھ نہ کچھ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوگا نا، رول ہوگا نا. اچھا افغانستان میں ہم نے بڑی غلطی کی، ہم روز کہتے ہیں کہ بڑی ہم نے 2 جنگیں لڑیں، بڑی زیادتی کی، 6 جنگیں لڑیں، اس کی نہیں ضرورت تھی لڑنے کی. لیکن ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے مخالفوں کو تو ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے، یہ ہمارے نامہربان لوگ ہیں، ہم نے ان پہ مہربانی کی تھی، ان کو بھی ٹھیک کر لیں گے. اور آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں. اگر یہ سراج الدین حقانی والی خبر ٹھیک ہے تو کتنی بڑی اچیومنٹ ہماری پاکستان کی ہو گئی ہوگی اس سے. ٹھیک ہے، تو بھائی یہ دونوں، ایک طرف یہ ہے کہ ہم بھائی آئیڈیل جمہوریت چاہتے ہیں، ایک سٹرانگ فوج بھی ہماری ضرورت ہے. سر میں تو
اس کا حق حامی تو میں ہوں, آپ ہیں. میرا مقدمے لڑ رہے ہیں. نہیں میں لیکن کہتا ہوں کہ وہ فوج سیاست پاکستان کی سیاست میں پیچھے رہے, ہاں مشورے دے ہاں ملک کو, وہی ہونا چاہیے. جس طرح پینٹاگون دیتی ہے, جس طرح وہاں پہ M6 دیتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپوئر سوٹ نہیں کرتا. اگر سوٹ کرتا ہوتا تو شاید میں کہتا. سوال یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی فوجی آمریت آئی ہے الٹیمیٹلی نقصان ہوا ہے. وقتی طور پہ فائدہ ہو جاتا ہے لیکن الٹیمیٹلی اس کے نقصانات ملک پر بہت ہوتے ہیں. سر ہمیں تو سب سے زیادہ نقصان وہ یار آمروں نے پہنچایا. دیکھو یہ آپ یہ جو ہے نا, یہ سارے مل کے بھی جو سویلین آمر ہے یہ 1965 کی جنگ جتنا نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ سارے سویلین آمر بھی مل کے بھی ملک کی جو ترقی ہے, ملک کے جو مختلف سیکٹرز کو جو بندر بانٹ ہے وہ اس طرح مناسب نہیں کر سکے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی سٹیٹ جب بن جاتی ہے تو پھر اس کے اتنے بڑے تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ باقی صحت کو, تعلیم کو, باقی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں, کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہوتی ہے پاکستان کی آج جو صورتحال ہے, یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے. اچھا سر, عمران خان جیل میں ہے, سینکڑوں جعلی اور جھوٹے من گھڑت مقدمے ہیں, پاکستان تحریک انصاف پر نظام حیات تنگ ہے. اب یہ ذہن میں رہے کہ میں 9 مئی میں اور آپ دونوں مذمت کر چکے ہیں, 9 مئی کے ملزم یا مجرم سائڈ پہ ہونے چاہیے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف پوری پر نظام حیات تنگ ہے, نہ چار دیواری کا تحفظ ہے, نہ بنیادی انسانی حقوق کا خیال ہے, اور اس سب کے بینیفیشری آپ کے وہ لوگ ہیں جن کو آپ گلیمرائز کرتے ہیں کہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی انہوں نے کیا, کمال کر دیا. پہلی تو بات ہے کہ میں ہمیشہ عمران کی جیل کے, عمران کے خلاف زیادتیوں کے سخت خلاف ہوں, اور ہر وقت میں نے 9 مئی کے اس سے بھی بہت پہلے ہمیشہ سیاسی مفاہمت کی بات کی ہے. آپ یو مسٹ بی وٹنس, میں عمران خان کے پاس بھی خود گیا, نواز شریف کے پاس بھی خود گیا, اور مسلسل آج تک میں اب بھی کہتا ہوں کہ واحد روڈ میپ ملک کو آگے لے جانے کا سیاسی مفاہمت ہے کہ یہ بیٹھ کے طے کریں. یہی ہمارے لیڈر ہیں, انہوں نے ملک کو آگے چلانا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے یہ آپس میں بیٹھیں. میں تو کبھی قید و بند کسی کی بھی ہو سب کے خلاف رہا ہوں, چاہے وہ نواز شریف کی تھی, چاہے عمران خان کی اب ہے, اس سے پہلے آصف زرداری کی تھی. میں تو جو بھی سیاسی بندہ جیل میں جاتا ہے ہمیشہ اس کے حق میں لکھتا ہوں, کیونکہ ہماری پرانی ڈیموکریٹک روایت نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے زمانے سے یہی ہے کہ سیاسی قیدی چاہے آپ ان پہ جو بھی الزام لگائیں ان کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے. ہاں, وہ لٹ کے کھا جائیں, اجاڑ دیں. وہ دیکھو, وہ تو اگر لٹ کے کھائیں گے تو اللہ سے بھی مار کھائیں گے, عدالتوں سے بھی کھائیں گے, جیلوں میں بھی رہیں گے. ہمارا تو کام ہے کہ فرض کرو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کے خلاف مقدمے ہیں, پتہ نہیں کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں, میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ تو میں کیوں نہ اس کا ساتھ دوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے پہلے بھی جھوٹے ہوتے تھے, اب بھی جھوٹے ہوں گے. یعنی آپ جو بھی لٹ مار کریں آپ اس کے ساتھ کھڑے کون سے لٹ ہوتے ہیں یار, یہ آپ لفظ ہی غلط ہیں. یہ آپ لوگوں نے یہ جو لفظ مشہور کیے ہیں, لٹ کے کھا گئے, فلانا کھا گئے, اسی نے ملک کی جمہوریت کا, سیاست کا, سیاست دانوں کا, لوگوں کی زبان کا جنازہ نکال دیا. اور خدا کے بندو, کوئی دنیا میں یہ آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ آپ جج بنے ہوئے ہیں, لٹ کے کھا گئے, یوں کرپشن کر لی, وہی عدالت کے فیصلے ہوتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو اس طرح کہنے والے؟ فیصلے نہیں دیے عدالتوں نے, فیصلے. تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ مکمکا. وہ آپ پھر اس کے پیچھے آپ ہیں نا, مکمکا کے پیچھے. بنیادی بات ہے کہ یہ لفظ یوز کرنا, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ دیکھو لاکھوں لوگوں کے نمائندے ہیں, قابل احترام ہے یار. اچھا, میں اب اس کو ذرا ریفائن کرتا ہوں. لاکھوں لوگوں کے قابل احترام نمائندے ہمارے گھر سے عزت مآب آئے تھے ڈاکہ مار کے, جو ان کا حق تھا, ہمارا گھر لوٹ کے چلے گئے, ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, یہ کہہ دیتے ہیں. بھٹی صاحب, گزارش یہ ہے کہ بڑی دلچسپ بات ہے, نواز شریف پہ کیسز کیا ہے, کن کیسز میں اس کو سزا ہوئی ہے؟
کن ججوں نے ان کو سزا دی ہے. سر دیکھو گزارش سنیں, منی ٹریل جس طرح آج آپ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے خلاف فیصلے دینے والے جج ٹھیک نہیں ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن اتفاق یہ ہے کہ آپ اپنے مخالف کے بارے میں کچھ ایگری نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف کو سزا دینے والے جج تھے وہ بھی غلط تھے. میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے جو بے نظیر بھٹو کو جس نے جسٹس قیوم نے فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا, وہ تو نواز شریف صاحب کروا رہے تھے, غلط تھا نا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے فیصلے دباؤ کے تحت سر, لیکن میرے سے دباؤ کے تحت سر مان لیا سر. مجھے یہ بتائیں, سرے محل کسی نے خریدا بیچا نا, وہ جو ہار والی کہانی یہ تو آپ دیکھیں نا, وہ یہ کر رہے ہیں کہ میں ایک جس کو نہ لا کا پتہ نہ جس کو لندن کی پراپرٹیوں کا پتہ, میرے سے کہاں فیصلہ کر. یہ فیصلے تو ہونے تھے سوئٹزرلینڈ میں, لندن میں, پاکستان کی عدالتوں میں, جہاں سارے ثبوت پیش ہوئے, وہاں تو آپ کرا نہیں سکے. اب میرے سے دباؤ میں یہ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. وہ بھی نواز شریف صاحب نے خط نہیں لکھا تھا, لیکن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہر لٹیرے کے ساتھ کھڑا ہونا, کہا اس نے لٹا ہے نہیں لٹا, جو بھی غلط ہے صحیح ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. میں اگر آپ بھی 10 لاکھ ووٹوں سے لٹیرے بن جائیں گے, میں آپ کے بھی ساتھ ہوں. اس کے بعد مجھے لائسنس مل جائے, بل آپ بھی لوٹے بے شک پورا ملک. وہ سوال یہ ہے کہ جبری ملک میں اقتدار پہ قبضے کرنے والوں کو لوٹنا جائز ہے, تو جس کو لوگ الیکٹ کریں اس کا لوٹنا کیسے ناجائز ہے؟ ارے واہ واہ, بس بات ہی ختم ہو گئی. اچھا سر, 26ویں آئینی ترمیم دنیا بھر میں جب امریکہ میں نیا صدر آتا ہے نا, 55,000 پولیٹیکل اپوائنٹی آتے ہیں. ہونے چاہیے. کیوں ہونے چاہیے؟ اسی لیے کہ ان کو نوازا جاتا ہے, نہ ہونے چاہیے, ان کی ٹیم ہے. لیکن یہاں آپ کہتے ہیں ٹھیکے بھی جناب نہیں دینے, آپ نے فلانا بھی نہیں دیا, پھر پولیٹیکل کلاس کیسے پیدا ہوگی؟ نہیں, میں وہ چاہتا ہوں کہ میں وہ چاہتا ہوں نا, میں یہ نہیں چاہتا کہ سرے آپ اس کو لٹ کہتے ہیں, آپ اس کو لٹ کہتے ہیں. اگر فرض کرو ایک آمرانہ حکومت ہو, فوجی ہو, وہ جب ٹھیکے دیتے ہیں تو وہ لٹ نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں, جنرل ضیاء الحق 11 سال رہا, جنرل ایوب 11 سال رہا, سارے فیسز تو اس وقت بنے ہیں بڑے. اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کا بھلا. اب اس اگلا سوال ہے. اچھا, میں یہ صرف کہتا ہوں کہ کسی آج تک مجھے بتائیں صدر بش نے جا کے سرے محل خریدا ہو, میری بات کمپلیٹ ہونے, بل کلنٹن کا کوئی ایون فیلڈ ہو جس کی اس کے پاس منی ٹریل ہی نہ ہو, اور اوباما کے بچے جو ہیں وہ ارب پتی ہوں اور حالانکہ انہوں نے ایک دن بھی بزنس نہ کیا ہو, تو سر یہ ان کی کیا مثالیں ہیں؟ اچھا آپ سنیں, جب امریکہ کا پریزیڈنٹ ریٹائر ہوتا ہے اس کو 2 چیزیں ملتی ہیں. جو جہاز وہ استعمال کرتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے عمر بھر کے لیے. اچھا, یہ خبر تھی جی. اچھا, اس کو اپنے دور صدارت میں اس کی پلیس آف چوائس پہ ایک پروجیکٹ جو وہ چاہتا ہے, کوئی لائبریری بناتا ہے, کوئی کچھ بناتا ہے, کوئی ایئرپورٹ بناتا ہے, کوئی, ہر ایک پریزیڈنٹ کو ایک وہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیا مثلا کوئی لائبریری بنانی ہے, کوئی ڈانس ہاؤس بنانا ہے, کوئی میوزک کا کام کرنا ہے, تو وہ ایک عام طور پہ وہ اپنے جو آبائی برتھ پلیس ہوتی ہے یا حلقہ ہوتا ہے, اچھا وہاں بناتے ہیں. انڈیا کے اندر ہر پرائم منسٹر جو ریٹائر ہوتا ہے اس کو گھر ملتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں آپ جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے آج تک, جو بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر بنا ہے وہ بیچارہ جیل ضرور گیا ہے, سارے ہی کرپٹ تھے. سر میں یہ اب سارے لٹ کے لے گئے نا. او یار خدا کے بندو, یہ ایک نوشن ہے جھوٹا پالیٹکس کو بدنام کرنے کا. سر نہ کریں پلیز, سر نہ کریں اس طرح. تو اب میں امریکہ ایک جہاز دینے, اور بھٹی صاحب ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف سب کو لٹیا ہوا کہہ دیتے ہیں. سر میں اپنے جو میری بس کا ڈرائیور ہے, میں اس کی ڈرائیونگ پہ سوال اٹھا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی مجھے اتارو. آپ ماشاء اللہ موقع آپ کو ملے گا, ہو سکتا ہے آپ ہی اگلی حکومت کے وزیر اطلاعات بن جائیں. گزارش یہ ہے کہ بھائی ہم ملک پہلے تو یہ اون کریں نا کہ اس ملک میں مختلف لوگ رہتے ہیں, مختلف لوگ رہتے ہیں, آپ بھی رہتے ہیں, میں بھی رہتا ہوں, ہم دونوں کو اپنی بات کرنے کا. وہی تو میں آپ آرگیو کر رہا ہوں سر کہ آپ احترام کر کے آپ کی بات کر, آپ کی بات کا احترام کر کے ہمیشہ کرتا ہوں. نہیں, میں بھی آپ کا میں سر صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ
میں جہاز بھی دینے کو تیار ہوں آئین بدلنے، میں گھر بھی دینے کو تیار ہوں، لیکن سر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 5 بر اعظموں میں ان کی جائیدادیں ہیں، یار بھٹی صاحب ثابت کریں جا کے عدالت سے فیصلے لیں، ایون فیلڈ مجھے کیوں منواتے ہیں؟ ایون فیلڈ ثابت ہوا ہے میں نے فیصلہ کرنا ہے سر، ادھر سے آپ نے ایون فیلڈ جا کے سپریم کورٹ میں ٹرائی کر لیا نا، سزا ہو گئی نا، سزا ہو گئی۔ اب آپ کے اگلا آپ کے محترم ادارے جن کو آپ دنیا میں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہی ان کو لے کے آئے ہیں نا، تو میرا قصور کہاں ہے؟ آپ نے میرا قصور کہاں پہ؟ آپ تو کہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، اوہو میں تو کہتا ہوں کہ وہ فیصلہ ہی غلط ہوا ہے، یعنی آپ تو اس سے سرے سے ہی میں تو سرے سے میں تو پہلے دن سے ہر سیاستدان کے خلاف یہ مقدمے جو ہے جھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ووٹ، میں تو عمران خان کے بھی جھوٹے ہیں، نواز شریف کے خلاف بھی جھوٹے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ووٹ لے لیں تو اس کو لائسنس مل جاتا ہے لوٹنے کا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر 2 لٹیرے ہوں، ایک لٹیرا عوام کا نمائندہ ہو اور ایک لٹیرا عوام کے نمائندے کی بغیر ہو، وہ اٹھ کے زبردستی اسلحے سے لے آئے، آپ عوام کے اسلحے، میں عوام کے نمائندے کی لٹائی جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر، میں دونوں کے خلاف ہوں بہرحال۔ نہیں آپ تو ایک کے تو سب سے زیادہ حق میں ہے نا۔ نہیں میں دونوں کے، نہیں نہیں یہ تو ایسے ہی بات ہے نا۔ نہیں سچی کہہ رہا ہوں، آپ جھوٹ نہ بولے نا، چونکہ آپ عوامی لٹیرے کے ساتھ ہیں، مجھے اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں اس کی وجہ یہ ہے نا، ایک اوور آل آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا، آپ اس لٹیرے کے ساتھ ہیں جو زبردستی۔ میں چاہتا ہوں کہ سر آپ ان کو گلیمرائز نہ کیا کریں۔ یار گلیمرائز میں نہیں کرتا، دیکھو ہم نہیں کرتے کسی کو، جتوں دنیا میں جو بھی لوگ عوام کی مدد لیتے ہیں، عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کی اللہ بھی مدد کرتا ہے، ان کو سردار بناتا ہے۔ ان کی مجلس شورا انہی لوگوں کی تھی جو اپنے قبیلوں کے سربراہ تھے، جن کے پیچھے لوگ تھے۔ اچھا سر، 26ویں آئینی ترمیم، آزاد عدلیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ اس کے حق میں ہیں؟ نہیں آپ اس کے، آپ 26ویں ترمیم کے حق میں ہیں، مجھے پتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہو جائے گی پہلے بھی، اچھا میں اب 26ویں آئینی ترمیم کے اس حد تک حق میں ہوں۔ سوال یہ کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے، سر میرا سوال سن لیں، 26ویں آئینی ترمیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، میری نظر میں آزاد عدلیہ، 8 فروری 2024 کا الیکشن کی روح، یا آپ کی نظر میں ووٹ کی عزت، انا للہ و انا الیہ راجعون، پیکا کالا قانون، آزادی اظہار رائے فارغ، اور نیب کے ملزم مجرم اقتدار میں احتساب، انا للہ و انا الیہ راجعون، الیکشن ایکٹ ترمیم میں، نیب ترمیم میں 5 منٹ میں 5 قانون آپ کی پارلیمنٹ بنا رہی ہے، اور پارلیمنٹ کا تقدس، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس سب کے بینیفیشری یا ساروں کے بھٹو، ہاؤس آف بھٹو اور ہاؤس آف شریف ہیں، جنہوں نے دونوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا۔ تو یہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں آئین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتا ہوں۔ اچھا، پتہ نہیں آپ آئین میں ترامیم کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ نہیں، ان ترامیم کو نہیں جو آئین کی روح کے خلاف ہو۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر آپ آئین کو مارتے ہیں تو آئین میں جو ترمیم کرنے کا طریقہ ہے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس میں آپ آپ کے اتنا لمبا سوال، ہماری بھی گزارش سن لیں، گزارش سن لیں۔ دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ غلط سمجھ رہے ہیں اس کو، بے شک آپ کا حق ہے، جس طرح بہت ساری مقتدرہ کے لوگوں نے سمجھا اور عمران خان کو کھڑا کر لیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد۔ لیکن ہم وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ منتخب نمائندوں کی حیثیت ہونی چاہیے، ہمارے خیال میں چارٹر آف ڈیموکریسی ایک اچیومنٹ ہے، بڑا ڈاکومنٹ ہے۔ اس کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ بھائی یہاں پہ ایک آئینی کورٹ بنے گی، کیونکہ ان کے جو تجربات تھے ماضی کے وہ اچھے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک تو بات آ گئی، باقی آ گئی یہ جو آپ نے پیکا کورٹ، اس پہ تو میں بڑا واضح میرا موقف ہے پیکا قانون پہ کہ یہ غلط ہے۔ آزادی اظہار رائے جو ہے یہ بالکل 26ویں آئینی ترمیم چارٹر آف ڈیموکریسی سے نہیں آئی، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی نون والے حکومتیں بھگتا چکے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کا، ان کو اتنا ضرورت آپ پڑھی ہوگی نا؟ نہیں آپ پڑھی ضرورت، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر کو چیف جسٹس نہیں بنانا تھا، کیونکہ انہوں نے آ کے الیکشن کا پنڈورا باکس کھول دینا تھا، یہ ان کا خیال تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے منصور علی شاہ صاحب جیسے آدمی کو ضائع کیا،
لیکن ضائع کیا بیکاز آف پی ٹی آئی. تو آپ نے ساری کہانی خود ہی بیان کر دی ہے. تو اب میری ضرورت کیا رہے گی؟ جب آپ فرض کرو پہلے ہی آپ کو ججوں کے ذہن کا پتہ ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آ کے آرے چلا دیا، ثناء اللہ صاحب کے ذہن کا نہیں چلو ان کا ہی ذہن صحیح، ان کا ہی ذہن. آپ مجھے بتائیں کہ آپ فرض کریں آپ کی نوکری سویرے جو ایڈمنسٹریٹر جو ہے ختم کر رہا ہو، یا میری نوکری آپ ختم کر رہے ہو، تو میں بھی تو کوشش کروں گا نا آپ کو ہٹاؤں. واہ، یعنی میں جعلی طریقے سے آپ کے گھر پہ قابض ہوا ہوں، تو میں ایسے آپ مجھے اٹھانے جا رہے ہیں. ذرا سن لیں، دنیا میں ہر چیز پارلیمنٹ سے پیدا ہوتی ہے، سب سے بڑی پارلیمنٹ ہوتی ہے. سپریم کورٹ کا تو نام بھی وہ بدل سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے جس جج کو چاہیں وہ بنا سکتے ہیں. یہ دنیا بھر میں پارلیمنٹ کی سپرویژن ہوتی ہے ہر ایک کے اوپر. اصل پارلیمنٹ کی بات یہ آپ کا بھائی ہو تو آپ ہر چیز میں یہ جو پرابلم ہے نا کہ آئین بھی ٹھیک نہیں، ترمیم بھی ٹھیک نہیں، پارلیمنٹ بھی ٹھیک نہیں، پاکستان بھی ٹھیک نہیں، کوئی چیز ٹھیک ہے آپ کی نظر میں؟ مجھے تو آپ سے توقع تھی کہ آپ کہتے کہ یہ جعلی پارلیمنٹ. توقع کیوں آپ کو توقعات؟ میں تو جمہوریت پسند نہیں، دیکھو گزارش یہ ہے، میں تو اس کو بھی غنیمت سمجھتا ہوں. کل کو مارشل لا آ جائے پھر کیا کریں گے؟ سر آپ نے بڑی آج خوبصورت باتیں کی ہیں کہ جو الیکٹڈ لٹیرا ہو وہ جائز ہے. نمبر 2 آپ نے کہا کہ چونکہ منصور علی شاہ نے ان کے ناجائز الیکشن کی بات کرنی تھی، لہٰذا اچھی بات ہے انہوں نے اس کا مکو ٹھپ دیا 26ویں ترمیم. تیسرا آپ نے کہا کہ یہ جو جعلی پارلیمنٹ ہے یہ بھی غنیمت ہے. ٹھیک ہے سر. دیکھو گزارش یہ ہے، اب ذرا تینوں کی وضاحت بھی سن لیں. جی سر. میں نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں منتخب نمائندہ کا کرائم اور غیر منتخب نمائندے کا کرائم، غیر منتخب نمائندے کا کرائم زیادہ بڑا ہے. نہیں میرے لیے اچھا میری رائے ہے نا، میری رائے ہے. جی میں ٹھیک ہے، مجھے تو حق دیں. جی حق ہے. دوسری طرف آپ نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا، دنیا میں یہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ ہی پڑھ لیں، جسٹس منیر سے لے کے آج تک ججز جو کھیل کھیلتے رہے ہیں، وہ کون سا عدلیہ کی آزادی تھی؟ کیوں ہم جمہوری لوگ ان کا ساتھ دیں جبکہ انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کا بیڑا غرق کیا، جبکہ انہوں نے چن چن کے اسمبلیاں توڑی ہیں، جبکہ انہوں نے چن چن کے سیاستدانوں کو سزائیں دی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. آج اگر ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو گئی ہے تو جمہور کیوں ججز کا ساتھ دے؟ جمہور اس لیے ججز کا ساتھ دے کہ آپ کے جمہور کے آئین، تاکہ وہ پھر آپ پر ضرب لگائیں، تاکہ پھر ضرب لگائیں. آپ کا آئین کس نے بنایا؟ ججز نے بنایا. آئین ججز یا نہیں پارلیمنٹ نے. پارلیمنٹ نے. تو اس میں ہے آزاد عدلیہ، آزاد عدلیہ. تھوڑا خیال ہے وہ ایسی عدلیہ بنایا جو انہیں ختم کر دے؟ سر یہ کیوں آپ کو اتنا بڑا، آپ خود ہی ابھی مجھے سنایا سارا، آپ سارا خود. اس وجہ سے کہ آپ جعلی طریقے سے آئے ہیں. اوہو بھائی، جعلی طریقے سے فرض کرو آپ جعلی طریقے سے یا میں جعلی طریقے سے ٹی وی میں آ گیا ہوں، اب مجھے نکالے گا جو. آپ کو کیسا لگے گا یہ جس گھر میں بیٹھا ہوں اس پہ قبضہ کر لوں؟ اوہو اگر میں جعلی طریقے سے آیا ہوں تو نکال لیں. آپ کو کیسا لگے گا جس گھر میں بیٹھا ہوں اس پہ قبضہ کر لوں؟ اوہو تو کئی دنیا میں لوگ قبضہ، کئی قابض لوگ ہیں جنہوں نے ملک پہ قبضہ کیا، وہ آپ کو اچھا لگتا ہے جب ملک میں قابض ہو جاتے ہیں؟ اچھا ان کو آپ سب سے پریفر کر رہے ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں جو ڈکٹیٹرشپ بہت گریٹ ہوتی ہے. اب آپ یعنی میں آپ کے گھر پہ قبضہ کروں اور اب جو جج آپ کو قبضہ چھڑوانے میں آ رہا ہے اس کو بھی فارغ کر دوں، آپ کو کیسا لگے؟ گزارش یہ ہے کہ اس ملک پہ جو قبضہ کرتے ہیں وہ آپ کے ہیرو. سر اس لیے اچھا، اور جو بیچارے تھوڑے بہت الیکٹڈ لوگ جو بیچارے منتخب ہو جاتے ہیں، وہ اگر صرف اپنے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر کر لیں، دوسروں دشمنوں کو روک لیں، تو وہ بیچارے ظالم ہو گئے، وہ ظالم ہو گئے. وہ حکومت سے بیٹھ کے آج الیکشن کی تیاری کر رہے ہوتے، رشاد بھٹی صاحب عمران خان کے بینڈ ویگن پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈانس کر رہے ہوتے، اور یہ سارے بیچارے سسٹم جو ہے وہ لپیٹا جاتا. یہ آپ کا آئیڈیل تھا. اب یہ آئیڈیل انہوں نے نہیں کامیاب ہونے دیا بدقسمتی سے. مجھے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں الیکٹڈ لوگ جس طرح بھی آ جائے، چاہے آپ پھر
ان کی مدد سے آ جائیں جن کی مدد سے پہلے آئے تھے, یا یہ ان کی مدد سے آ جائیں جیسے پہلے آئے تھے. میں تو چاہتا ہوں ارشاد بھٹی خوش رہے, ٹرک پہ چڑھ کے لڈیاں ڈالے. یعنی آپ نے جائز الیکشن چرا لیا, کوئی برا نہیں ہے. 26 اب آپ چرائیں گے, آزاد عدلیہ ختم کر دی, کوئی بری, پیکا لے آئے, کوئی بری میں اپنی طرف سے لے کے جا رہے ہیں. الیکشن ایکٹ ترمیم میں لے, کوئی بری بات نہیں. نیب ترمیم میں لے, کوئی بری بات, کیونکہ اپنا بچاؤ کرنا تھا میرے الیکٹڈ لوگوں نے. اور کوئی میرے عمران خان کے گھر پہ قبضہ کر لیا, کوئی بات نہیں, وہ انہوں نے اپنا بچاؤ کرنا تھا. منصور علی شاہ فارغ کر دیا, کوئی بات نہیں. میری بات سنیں, آپ بڑے آئین کے محافظ جس کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں, آپ تو ڈکٹیٹرشپ کے حامی ہیں. اس آئین کے حوالے دے کے, یعنی ہمارے دلائل, ہمارا کریٹڈ, ہمارے محبوب کے حوالے دے کے ہمیں ہی تانے مارتے ہیں. اچھا گزارش سن لیں. نہیں آپ تو ہیں ڈکٹیٹرشپ کے حامی. اچھا تو ٹھیک ہے, آپ سے ذرا گزارش سن لیں. انہوں نے تو پارلیمنٹ میں جب تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی تو انہوں نے تو ساری پارلیمنٹ کو غیر محب وطن قرار دے دیا تھا. جی سر, وہ آئین سی غلط تھا. اور کیا کیا غلط ہوا ہے عمران خان کی, وہ بھی آپ بیان کریں نا. غلط سر, ادھر کیا انہوں نے پریس کے اوپر جو عمران, اور اس وقت بات ہو رہی جمہوریت. نہیں آپ جب مجھ سے یہ آپ لوگوں کا سب سے ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب سارے دلائل ختم ہو جاتے ہیں پھر عمران خان کے بھائی میری تو عمران خان سے نہ کوئی لڑائی, نہ کوئی جھگڑا, نہ کوئی مسئلہ. میں تو آپ کو وٹنس ہوں کہ میں تو خود چل کے ان کے گھر جاتا رہا ہوں کہ اس طرف نہ پڑیں. یہ جو آج ہوا ہے, شاید آپ کا بھی یہی خیال ہوگا کہ یہ اس طرف کنفرنٹیشن ود اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز نہ پڑے. ٹھیک ہے, صرف میں نہیں گیا, شامی صاحب کو بھی لے گیا, امتیاز عالم کو بھی لے گیا, پورا ڈیلیگیشن لے گیا, نواز شریف صاحب سے بھی جا کے دونوں نہیں مانے. دونوں نہیں مانے. میں آپ کو جانتا ہوں سر, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مجھ جیسا یہ سویلین آمریت جسے آپ نے جمہوریت کا نام لیا ہے, اس اینٹی جمہوریت یہ ہے, اس کو رد کرنے والا آپ جیسا آپ کو تانے دینے پہ اگر مجبور ہو گیا تو آپ میں دیکھو بھٹی صاحب, اس کا تو صحیح علاج ہے نا کہ چونکہ آپ اس وقت زیادہ ایجیٹیٹڈ ہیں تو آپ کپڑے پھاڑ کے پارلیمنٹ کے باہر آئیں. میں نے تو کہا ہے میں تو تیار ہوں, پیچھے تالیاں بھی بجائیں گے, اگر ضرورت پڑی تو اسی بھی آ جائیں گے تھوڑے نال. سر لیڈ آپ کو کرنا چاہیے. میں نہیں نا, میں نہ تہاڈی طرح, میں تہاڈی طرح خطرے میں, آپ کی پارلیمنٹ کا تقدس خطرے میں. میں تو کئی پھانسی چڑھا چکا ہوں, میں تو کئیوں کو جو ہے وہ فائر کروا چکا ہوں. میرا مطلب میں اس وقت کپڑے پھاڑ کے نہیں نکلا. بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, پتہ نہیں کس کس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. آپ مارشل لا کو تو برا کہتے ہیں, جو آپ کو حق ہے, مارشل لا ایوب کا ہو, ضیاء کا ہو, لیکن جو ان کو کندھا دیتے ہیں غلط ہے. تو جو ان کو کندھا دیتے ہیں اور جو ان کی پیداوار ہے اور جو ان کی روحانی اولاد ہیں, آپ ان کو گلیمرائز صرف سوائے اس کے کہ کوئی اگر اس کا مداوع کر دے تو اللہ کے ہاں بھی معافی ہے, عوام کے ہاں بھی معافی ہے. مداوع یہ ہے کہ کوئی اگر ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑ پڑے, بھٹو جو تھا وہ ایوب خان کی پیداوار تھا, ٹھیک ہے جی, لیکن پھر بھٹو لڑ پڑا, جیلوں میں رہا, مداوع ہو گیا. نواز شریف ضیاء الحق کی پیداوار تھا, پھر الٹیمیٹلی 90 میں لڑ پڑا تو صاف ہو گیا کسی حد تک. اسی طرح اب عمران خان ہے, اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھا, پیداوار نہیں تھا. اچھا اب اپنی رائے میرے پہ تو نہ مسلط کریں. اچھا 2011-12 میں ہاں, تو اسی طرح دھرنے کس نے کرائے تھے سر؟ 2014 میں کس نے کروائے تھے؟ نہیں کس نے کروائے تھے؟ 1996 سے تحریک انصاف نہیں, کس نے دھرنے کرائے؟ جس وقت مرضی ہے کوئی ہاتھ رکھ دے. میں کوئی کہہ رہا ہوں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا پیدا ہونے سے لے کے اب تک کبھی کوئی ہاتھ رکھ دے. بھٹو پہ پتہ نہیں کب ہاتھ رکھا, نواز شریف پتہ نہیں کتنے سال کا. لانچنگ سکندر مرزا نے, وہ سکندر مرزا تو سویلین تھا نا اس زمانے میں, وہ قائد اعظم سے بڑا سیاستدان تھا بھٹو. وہ تو اس وقت سب کہتے تھے اس کو. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اس کو آپ غلام محمد کو جو ہے وہ ملت کا خادم ملت کہتے تھے آپ سر, اس کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا. اگر یہ لڑ پڑتے اور لڑ کر, یہ نہیں کہ میں کہتے اسٹیبلشمنٹ کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے, میں اس حق میں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا انپٹ ہونا چاہیے. نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک ہی نہیں ضروری ہے, لیکن وہی نواز شریف جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑا تھا آج
گود میں بیٹھ کے تو سارا کچھ کر رہے ہیں. کون سے لڑائیاں ہیں؟ یعنی عمران خان بن جائے تو اسی طرح عمران خان کی بھی میں- کل صلح ہو گئی, ہاں وہ بھی ہٹ جائے گا. یعنی آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو کہتے ہیں تو یہ میں تو نہیں یار ان حکومت رویوں, میں آپ کو آتے ہیں پتا ہے ان رویوں کے, ہم تو چاہتے ہیں ایک آئینی اچھا، یعنی حکومت ہو, آپ کا خیال تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ ہو, فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, ٹھیک ہے, کوئی اس میں ابہام تو ہے نہیں. اچھا آپ کو یہ لیکن میرا پلہ الیکٹڈ لوگوں کے لیے آپ کا جھکتا ہے. اس پہ تو میرا اور آپ کا اتفاق ہے نا کہ جو ماشاء اللہ کی پیداوار ہیں وہ بھی برے ہیں. برے ہیں بیٹے, ڈیفینیٹلی. ابھی آپ باتوں باتوں میں مجھے بڑے آپ نے تانے دیے ہیں اور اس سے مجھے یاد آ گیا کہ آپ کی محسن نقوی صاحب سے دوستی ہے کئی دہائیوں پر, ہے نا؟ ہاں بہت اچھے دوست ہیں آپ, ہاں اور بہت پرانے دوست ہیں. ہاں. جو کچھ محسن نقوی صاحب نے کیا ہے, کبھی آپ نے مشورہ دیا کہ آپ جیسے جمہوریت پسند ان کے ساتھ تھا؟ نہیں دیکھیں, دوستی کوئی نظریات کا سودا نہیں ہوتا. میرے چودھری فواد بھی دوست تھے, میرے پیپلز پارٹی میں بہت دوست ہیں. میرا ایک اپنا نظریہ ہے, ان کا ایک اپنا نظریہ ہے. لیکن آپ کی جمہوریت پر زیادہ تو میں اپنی جمہوریت ان پر لاگو کرتا رہتا ہوں, تو وہ نہیں سنتے, مشورے دیتے ہیں. ہاں. جب یہ پنجاب میں جو کچھ سب ہمیشہ میری رائے مختلف رہی ہے. تو کبھی کوئی بات مانی بھی انہوں نے؟ کئی ایسی باتیں ہیں وقت آنے پر کہ جس کا بتائیں گے, جو رعایت یا کئی چیزیں ان کے بارے میں مشورہ ہوا ضرور. آپ اپنے دوست کے کردار سے خوش ہیں؟ کئی چیزوں پہ بہت خوش ہوں. مثلا یہ جو اس نے یہ چیزیں بنائی ہیں, یہ کنسٹرکشن کی ہے, یہ چیزیں, روڈ, یہ وہ, اس پہ بہت خوش ہوں. اور جو آئین, اس پہ میرا ہمیشہ سے بڑا نون موقف ہے, ان کے سامنے بھی, آپ در پردہ بھی. آپ سمجھتے ہیں اور کئی کالموں پہ مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے, کئی کالموں پہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جاتی ہے, کئی دفعہ وہ ان کا میسج لے کے آ جاتا ہے. تو یہ تو چلتا رہتا ہے. دوست پہلے فواد تھا, فواد میسج دیر لے کے آ جاتا تھا, یہ آپ نے کیا لکھ دیا, اس سے یہ تو ہم لوگ جو ہیں وہ تو بیچارے فقیر لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہمارے جو دروازے ہیں وہ تو اونچے ہیں نا, تو ہمارے دروازوں سے وزیر مشیر تو گزرتے رہتے ہیں. نہیں, آپ آج کے سب سے پہنچے ہوئے فقیر ہیں. سر آپ کی جہاں جہاں پہنچ ہے نا, ہم تو بدنام ہے سر. نہیں آج کا آپ پہنچے ہوئے. نہیں. اچھا سر, آپ کا ایک کالم ہے, یہ سب جادو کا کارخانہ ہے. اس ملک میں کون ہے جو روحانیت سے انکار کرے, یا اس ملک میں کون ہے جسے روحانیت سے انکار ہے؟ اب سر بشرا بی بی نے 9 منٹ, 9.25 منٹ, 9.5 منٹ کا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا لانگ مارچ سے, 24 نومبر کے لانگ مارچ سے پہلے. اس میں اس نے غلطی سے ملک کو ملک بول دیا. آپ نے الحمدللہ ملک سے ملک کالم کا یعنی میم لام کاف کھے ملک. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کبھی آپ نے بلاول بھٹو کی زبان کا مذاق نہیں اڑایا. مجھے کبھی یقین نہیں ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا میں آپ کے کالم پڑھتا رہتا ہوں, یا کبھی بھی نہیں سنا کہ اس نے کہا اذان دے رہا ہے تو روٹی ہے تو روٹی ہے. بشرا بی بی کیوں اتنی محبت, کیوں کہ اس کا ایک لفظ آپ نے پکڑ کے, آپ جیسے جمہوریت پسند, اور اس کا سیاست سے ڈائریکٹ تعلق بھی کوئی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنا سیریس آپ لے رہے ہیں اتنی سیریس یہ بات نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو زرداری کیا, نواز شریف کیا, عمران خان کیا, وہ ہم سے لبرٹی لیتے ہیں, ہم ان سے لبرٹی لیتے ہیں. سارے میں جاتا تھا نواز شریف کے پاس, وہ میرے فکرے دورا کے مزے لیتے تھے. زرداری کے پاس جاتا تھا, وہ لیتے تھے. اور عمران خان کئی دفعہ میرے فکرے دہراتے تھے جب میں ملتا تھا. ٹھیک, کبھی آپ نے بلاول بھٹو کی زبان پہ کئی دفعہ کیا بلاول بھٹو پہ پتہ نہیں کتنے سخت لکھے ہیں زبان پہ. نہیں, کبھی اس کی کوئی اور چیز کس پہ لکھ دیا کسی چیز. یہ ضروری ہے کہ زبان ہی اس وقت زیر بحث ہے. وہ بھائی زبان اس وقت ذہن میں آ گیا, زبان پہ لکھنا ہر روز نئی چیز ہوتی ہے. اب کوئی ایک ہی چیز تو نہیں لکھتا. آپ نے بشرا سے لبرٹی لی؟ نہیں, میں نے سب سے لیتا ہوں. بشرا سے رائٹر جو ہیں اور تجزیہ نگار جو ہیں, ہمارا کام ہی یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک باؤنڈری ہوتی ہے ہماری بھی. نہیں, اس میں کون سی باؤنڈری ہے؟ وہ کوئی بہت بڑی روحانی شخصیت ہے جن کی میں نے کوئی توہین کر دی ہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ایک عورت ہوتے ہوئے. ہاں, عورت ہوتے ہوئے بہت احترام ہے. وہ آئیں گی, میں کھڑا ہو جاؤں گا, وہ آئیں گی, میں جناب سلام کروں گا, لیکن جب وہ سیاست کریں گی تو تنقید بھی ہوگی. ملک کر کے تنقید بلو دا بیلٹ بھی ہو جائے. یہ آپ کا خیال ہے نا, بلو دی بیلٹ.
جو آپ کرتے ہیں وہ بلو دے بیلٹ ہے. جب آپ کہتے ہیں لٹتے والے، جب آپ لٹ مار کہتے ہیں، جب آپ کرپشن کہتے ہیں، وہ ہے اصل توہین. یہ تو میں ملک توہین ہے، اور لٹ مار کرنے والے توہین نہیں ہیں. اور خدا سے ڈرو، کوئی اپنے بارے میں توازن سے فیصلہ کرے. میں آج کے بعد، میں نے تو آپ بڑے ہیں، میں نے تو آپ سے سیکھ لیا کہ جس نے ووٹ لیے لٹیرا وہ ہمیں قائم ہے. تو وہ لٹیرے نے سارے تے اتنے ملک کہنا توہین، بہت بڑی توہین اچھا اور گستاخی. اللہ اللہ اللہ، میں معافی مانگتا ہوں. اچھا آپ اس کا مطلب نہیں ہے کہ گستاخی نہیں ہے؟ نہیں، میں مستعفی مانگتا ہوں. اچھا آپ آگے سنیے. اسی کالم میں آپ نے لکھا کہ 35,000 روحیں سیدھی پختونخوا میں اتری. ملک کی رانی، اب آپ نے رانی بنا دیا اسے. اور وہ جو کارکن ہیں جن کی آپ عوام کی قسم، کبھی آپ نے اردو نثر پڑھی ہے؟ جی میں پڑھی نہیں پڑھی. منٹو کا سرورے جہاں پڑھا ہے. آپ پہلے ادب پڑھ لیں کہ بھئی کس طرح سے لوگ ہجو کرتے ہیں، قصیدہ گوئی کرتے ہیں، کس طرح یہ تو یہ اس میں روایت میں ہے. یہ اس روایت میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس روایت میں کوشش کی ہے ہم نے. وہ کتابیں بڑی پڑھی ہیں، منٹو نامہ، منٹو راما، اس پہ ممتاز مفتی فلانا، سارے لکھتے ہیں. میں گناہگار ہوں کہ میں نے لکھ دیا تو میری پکڑ ہو گئی. سر میں تو صرف آپ سے نہیں، میں کہا منٹو سے تو کسی نے نہیں پوچھا. آج تک منٹو صاحب پہ غلط اور صحیح دونوں پوچھے جا رہے ہیں. اور اسی بھی چھوٹے جو اس لیے پوچھ رہا ہوں نا سر، نہ لکھتے تو میں آپ کی لکھتے رہنا ہے ہم نے. ہر چند کے اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوا، چاہے یہ ناراض ہو چاہے وہ ناراض ہو. اس کالم میں آپ نے لکھا 35,000 روحیں سیدھی پختونخوا میں اتری، ملک کی رانی کے دستے حق پر بیعت کی. یہ پاک روحیں اور موکل پہاڑوں، ناکوں اور پابندیوں کو جادو کے زور سے اڑانے لگے. ان روحوں اور موکلوں کو بھوک لگی نہ سردی. اب یہ کتنی آپ نے انسلٹ کر رہے ہیں. انسلٹ کس چیز کی ہے؟ کارکنوں کی جو یار آپ نے نہ ادب پڑھا ہے، آپ نہ ادب آپ دیکھے ہیں. کمپیریزن کرتے ہیں نا دنیا میں. یہ کوئی دنیا میں کوئی پہلی تحریر ہے جو آپ لے آئے ہیں؟ یہ تو بیچارہ میں تو لکھنا ہی نہیں ہوتا. اچھا میں آگے یہ سارا کر رہے. اچھا وہ بھوک لگی نہ سردی اور نہ گرمی، وہ ملک میں آگے سے آگے بڑھتے گئے. روحوں، موکلوں اور جنوں کا کمزور انسانوں سے کیا مقابلہ، کسی نے ان کا مقابلہ کیا کریں، ہر رکاوٹ کو غیبی طاقت توڑتے مسلتے رہے. یہ سب جادو کارخانہ ہے. اچھا یہ سارا چھوڑ دے. اچھا حکومت تو پاگل لگتی ہے جو یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ لاشیں دکھاؤ. اب حکومت آ جائے آپ کی طرح، وہ کہے جی سانو تسی پاگل کیا ہے، معافی منگو. انہوں تے ملک کیا نا، حکومت تو پاگل کہتا ہے. میں آگے بھی آتا نہیں سنو جناب، بسی حکومت تو بھی معافی، تواڈے تو بھی معافی، ملکار ملک والی جڑی انہاں تو بھی معافی. ملکہ پہ آ گئی. اچھا حکومت تو پاگل لگتی ہے جو مطالبہ کری کہ لاشیں دکھاؤ، جنازے ثابت کرو. روحوں کی لاشیں کہاں ہوتی ہیں، ان کے جنازے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ تو موکل تھے، جن تھے. اب مجھے بتائیں سر، گارڈین بتا چکا ہے ہم نہیں مانتے کہ 17 لوگ، گارڈین کہہ رہا ہے 17 لوگ، BBC کہہ رہا ہے 5 لوگ. ہمارے جس ادارے میں اور آپ ہیں جیو، اس میں انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ چھاپے 3 لوگوں کے، اور شاہد حقان عباسی کہہ چکے ہیں کہ 2 لوگوں کے جنازے. دیکھو میں نے کہا لکھا ہے حکومت تو پاگل لگتی جو مطالبہ کر رہی کہ لاشیں دکھاؤ، جنازے ثابت کرو. روحوں کی لاشیں کہاں ہوتی ہیں، ان کے جنازے کہاں ہونے تھے؟ وہ تو موکل تھے، جن تھے. ٹھیک ہے تو یار یہ ایک ادبی ہے. کیوں آپ کو کوئی تحریر کا کوئی انداز ہے؟ یہ ایک فرضی تحریریں ہوتی ہیں، اس کے اندر مکالماتی طریقہ ہوتا ہے. سر فرضی تحریروں میں وہ بھائی یہاں لکھا ہوا ہے کہ اتنے بندے 6 بندے، یہ اس وقت تک 6 بندوں اسی کالم میں وہ حصہ لے کے نہیں آپ آئے جس میں مجھے بتائیں کہاں 6 لاشیں لکھا ہوا میرے پاس ہے. سر میں پڑھ لیں آپ کے. ویسے میں وہ بھی پڑھ رہا تھا عالم بالا سے ابا جی کا نام. ہاں تو وہ نواز شریف صاحب ناراض ہیں. محبت سے کتنے نہیں، وہ نواز شریف صاحب ناراض ہیں. اچھا اس دن سے وہ ناراض ہیں. میں ابھی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، آپ کو اپنے دل پہ لگتی ہے، دوسروں کو نہیں لگتی. آپ کو اس پورے کالم میں، اس پورے یہ سب جادو کا کارخانہ، اس پورے کالم میں کہیں لکھا ہو 6؟ یہ میرا نہیں، کوئی کہیں بھی نہیں لکھا 6. اس سے اگلے میں ہوگا. ہاں اگلے میں ہو سکتا ہے اس کالم میں. یہ تو ہر روز آتے ہیں نا. اچھا آگے سنیے سر. اچھا آگے ہے جی، ان کے جہاں روحیں تھی، روحیں چھپ چکے کالم، دنیا آگے لا کے طریقے. اچھا آگے سنیے نا، میں اس میں میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، چاہے آپ اس کو کنڈیم کریں، پسند کریں نہ کریں. نہیں اچھا تحریک انصاف کے کئی لیڈر بھی بالکل احمق ہیں جو کہتے ہیں کپتان نے جب ڈی چوک جانے سے منع کیا تھا تو پھر ملک کی رانی سے بات کیوں نہ مانی. ایم کو رانی کا ڈونکی راجا سے
مسلسل روحانی رابطہ تھا. موکل اڈیالہ جیل جا رہے تھے, پل پل کی خبریں وہاں پہنچا رہے تھے, اور لمحہ لمحہ راجہ کے احکامات رانی تک پہنچا رہے تھے. عمران خان کو ڈونکی راجہ کہنا یہ بھی ادب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں یہ اس طرح کے نام لیے جاتے ہیں. ڈونکی راجہ, جی, اس طرح کے نام, ڈونکی مین کھوتا, اس طرح کے نام عام طور پہ یہ جب تھا پریزیڈنٹ بش, اس وقت بلیئر تھا, ٹونی بلیئر, اس کو پپی کہتے تھے. اٹ از بش, اٹس بش پپی. کبھی آپ نے نواز شریف کو ڈونکی راجہ کہا ہے؟ زرداری صاحب کو جس کہا ہے؟ دن بلاول کو جس کہا دن ہے؟ موقع آیا کہہ دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, تو یہ ادب ہے ڈونکی راجہ عمران خان کو وہ کہنا. یار یہ کوئی مطلب میں کھوتا بنا دیتا ہے, تسی ایک کھوتا سمجھ کے لے آئے ہو. کیا لکھا تھا وہ یہ ڈونکی راجہ ایک فلم کا نام ہے. وہ فلم جس کس کا پہ بنی تھی پتہ کس پہ بنی تھی؟ مجھے نہیں پتا, اچھا. لیکن ڈونکی راجہ میں جس طرح ڈونکی راجہ بیہیو کرتا ہے اس سے تشبیہ دی ہے. تو یہ بیہیو ڈونکی راجہ کی طرح کر رہے تھے جی عمران خان, جی جی تو اس لیے آپ نے انہیں ڈونکی راجہ کہا. جی, فلم کی طرح. اچھا ماشاءاللہ. اچھا پی ٹی آئی نہیں ہوں عمران خان جڑے نے وہ پاکستان دے اسپرچول لیڈر بھی ہو گئے نے, وہ پاکستان دے پیر بھی ہو گئے نے. جس طرح پہلے پیر نہیں سی, ہوں وہ بھی بہت, ان کی عزت منتخب ہونے کی وجہ سے ہے, ان پر تنقید بھی اسی وجہ سے ہے. لیکن میں نے جو آپ کی نظر میں سب سے بری تنقید کرتا ہوں منتخب لٹیروں پر, میں نے آج تک کسی کو ڈونکی راجہ نہیں کہا. آپ بھی کہہ دیں گے, شاید مجھے آپ پتہ نہیں اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا شاید میں دیتے. اتنا بات نہیں, آپ کتنا اس سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جتنا آپ نے نقصان پہنچایا سیاست کو, پاکستان میں کسی نے نہیں پہنچایا. سر, جمہوریت کو جتنا آپ نے نقصان پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا. سر تھینک یو, بہت جزاک مہربانی, اللہ سر. آپ نے عامریت کو فائدہ دیا. سر تھینک یو تھینک یو. نہیں لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میرا کوئی بھی, میرے لیے نواز شریف صاحب حیثیت انسان قابل عزت ہے, لیکن جو کچھ آپ نے ساری سیاست کا رگڑا لگایا ہوا ہے, جی سر, اور ملک سے جمہوریت ہی مکانا چاہتے ہیں, جی سر, پتہ نہیں کس کو لانا چاہتے ہیں, نہ کوئی آپ کا آئیڈیا کلیئر ہے. میں اس کو سب کو بتانا میں چاہتے آپ کو ہیں. آپ اس ملک سے جمہوریت اور اس ملک سے جو بھی تھوڑی بہت جمہوری آزادیاں ہیں کسی سازش کے تحت آپ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. سر میں آج بڑا امپورٹنٹ ہو گیا, آج ہو گیا, آج ہو گیا. لیکن سر میں پھر بتا رہا ہوں کہ عمران خان چونکہ بیہیو ڈونکی راجہ کی طرح کر رہے تھے, اس لیے آپ نے اسے ڈونکی راجہ لکھا, اور یہ ایک ادب ہے. اچھا پی ٹی آئی کے بالشتیے بونے جنگ لڑ کر تو راجہ کو رہا نہیں کروا سکتے. اب بالشتیے کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے سر؟ بونا کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا آدمی, چھوٹا. تو یہ چھوٹے قد کا آدمی, یہ چھوٹے چھوٹے قد کے جو بونے شونے ہیں, جو روحیں ہیں پختونخوا میں اتری تھیں, جو ملک کی رانی کے, اور جو ڈونکی راجہ کو پیغام پہنچا رہے تھے, یہ سارا ادب سر. میں شطرنج کی بازی کی وزیر اور ڈونکی راجہ, میں شطرنج کی بازی کی وزیر اور ڈونکی راجہ اس کا بادشاہ ہے. رانی کو ڈنڈا پور کے رتھ میں پناہ لینی پڑی. ڈنڈا پور گنڈا پور ہوں گے. ہاں میرا خیال ہے اتنا کہ ادب تسی بھی سمجھ دو, باقی نہیں سمجھتے. جی جی باقی میں معذرت, اسے ڈونکی راجہ. اچھا ڈنڈا پور, اچھا تسی کالم میرا سب تک پہنچا رہے ہو. جی میں ضرور, میں بہت سارے ہیں جو میرے پاس تھے, لیکن اسے ڈونکی راجہ کی زور زبردستی سے رہائی کا حربہ کہیں. یہ سارا ادب تھا جو آپ نے عمران خان پہ لکھا. سہیل وڑائی صاحب جی میں جناب مشرف بائے عمران ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. تسی میں انہوں جڑا میں بد زبانی بد تہذیبی بہت زیادہ کیتی ہے, یہ میں معافی منگنا. میں دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا, ارشاد پٹی صاحب دے جڑا احترام دا دائرہ ہے جو نکل گیا. جناب میرا بڑا اس دائرے چ میں جناب معافی مانگ کے دوبارہ داخل ہونا. ایک جناب دے جڑی احترام وفا سیاست دے اعلیٰ قوانین جناب جدے تے عمل پیران ہیں, لوکاں نو لٹیا اور کرپٹ اور پتہ نہیں کی نہ دے کے, ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں کتھوں انہوں دے خلاف الزام لیا کے لاندے ہو, تے جی اسی دو لفظ لکھ دیتے ہیں تو انہوں نے بڑی تکلیف ہے. میں سر یہ اگر آپ بلیو می, آپ اور میں بیٹھے ہیں, اے ہن تسی ثابت نہ کرو کہ تسی بہتر ہو یا میں بہتر ہاں, یہ قوم نو فیصلہ نہیں, تسی فیصلہ. اور نہیں گل ہے کہ اپنے ویوز نے, منوں اپنے ویوز رکھنے دا حق نہیں حاصل, بس یہاں تک تو ٹھیک ہے. بس اچھا ہن اے تسی وچوں کڈ کے جی اے وال میں تواڈے کڈے نے وال, تسی پتہ نہیں کی کیتا ہے. تواڈے تے جرائم اننے لمبے نے کہ کل اگر ملک چ اصلی جمہوریت آ گئی تو جڑے چند مجرم جڑے نے سب تو اگے ہون گے, اسی تو معافی
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 5-4 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ, 5-4 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸ਼ਖਸੀ ਆਮਰੀਅਤ, ਫੌਜੀ ਆਮਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹੋ। یہ جناب دا پورا ریکارڈ ہے۔ ہاں سر میں اس کو ایگری کرتا ہوں، لیکن تھوڑی بہت رد و بدل، خیر یہ میرے ویوز ہیں جس کا آپ کو احترام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اتنا تو آپ مجھے حق ہے کہ نہیں، حق ہے، ڈونکی راجا کو اتنا تو حق ہے نا۔ نہیں آپ تو ڈونکی راجا نہیں ہیں، آپ سیاست میں آئیں گے تو آپ پتہ نہیں کیا بنیں گے۔ اچھا سر، 8 فروری 2024 کے الیکشن میں کتنی سیٹیں تھیں آپ کے خیال میں پی ٹی آئی؟ مجھے نہیں پتا، اچھا فرینکلی میں نے اس پہ، ظاہر ہے کوئی فیئر تو الیکشن نہیں تھے، یہ تو میں پہلے دن سے کہتا ہوں۔ اچھا کیسا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ یہ یاسمین راشد اور نواز شریف صاحب کی سیٹ کون جیتا تھا؟ ریئلی نہیں پتا، میں نے نہ اس کی تحقیق، کیونکہ سارا یہ معاملہ ہی جو ہے وہ شبے میں پڑ گیا نا، شک و شبے میں۔ اچھا تو پھر کہ کس طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کریں، نہ تو کوئی جو ہے وہ آزادی ہے کہ آپ کی ایکسیس ہو الیکشن کمیشن تک، تو اس ہر چیز ہی اس کے بعد۔ تو میں تو ویسے جتنی یاسمین راشد کے لیے میں آواز بلند کرتا ہوں، بوڑھی عورت ہے اور ساری زندگی پروفیشنلزم کی ہے، ساری زندگی، یہ جو 4 لاہور والے ہیں نا، یہ تو بیچارے بہت ہی زیادتی ان سے ہو رہی ہے۔ محمود الرشید، جاز چودھری، چیمہ صاحب، وہ یاسمین چیمہ بیچارہ تو ساری اس کا نہ کوئی حکومت میں لین دین نہ کچھ، وہ تو آخری دن 2 دن گورنر بنا ہے، اور وہ بیچارے دی انی گورنر ہی نہیں رہی جتنی وہ جیل ہو گئی ہے۔ اعجاز چودھری پتہ نہیں بیچارے کو ہارٹ کی پرابلم ہے کیا ہے، یہ پیور پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ تو کوئی بیچارے نہ ٹیررسٹ نہ کچھ۔ سر آپ کو لگتا تھا عمران خان اس ہمت سے جیل کاٹ پائے گا؟ اور عمران خان بہادر، شروع سے ہی بہادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہادری میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان کی۔ آپ کو لگتا تھا جیل جائے گا تو ہاں، یہ جو ہم بہت ایک تاثر تھا جیل جائے گا فارغ ہو جائے گا؟ نہیں، وہ بڑا عمران خان کو ہم تو اس وقت سے جانتے ہیں نا جب یہ ریس کورس پارک میں یا لارنس گارڈن میں دوڑ لگاتا تھا، اتنی کوئی دوڑ ہی نہیں لگا سکتا۔ تو جو بندہ پھر وہ ناقابل یقین کام کرے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ اور واپسی نظر آتی ہے آپ کو؟ مفاہمت، ملک کا فائدہ اس میں ہے۔ دیکھو، ہو سکتا ہے کل پی ٹی آئی کے لوگ 9 مئی کے وقت بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں کہ جی بغاوت ہو جائے گی، یوں ہو جائے گا فلانا، اس سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ فرض کرو اگر کامیاب بھی ہو جائے، ہم پیچھے چلے جائیں گے۔ اور مفاہمت ہوتی نظر آ رہی؟ دیکھو، نہ بھی نظر آئے نا، پھر بھی اس کا حل یہی ہے۔ دیکھو کہ نہ آپ ہمیشہ عمران کو جیل میں رکھ سکتے ہیں، نہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ سارے اپنی اپنی کرسیاں اٹھا کے گھر چلے جائیں۔ دنیا میں جب بھی کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، مفاہمت ہوتی ہے، لو اور دو کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگلا مر جائے اور سب کچھ آپ کو دے جائے۔ تو یہی طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں صلح حدیبیہ ہے، کتنی بڑی مثال ہے کہ کافروں سے جنہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے، اور اس وقت سب لوگوں نے کہا کہ آپ تو یہ تو ہمیں نقصان دے گی صلح حدیبیہ، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ فائدہ ہوا۔ تو دنیا میں صلح کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج عمران خان کو لگے کہ یار میں لیز آف لائف انہیں کیوں دوں، یہ حکومت کیوں چلاؤں، کل ہو سکتا ہے یہی ان کے فائدے میں چلے جائے۔ اسی طرح یہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ عمران کو رہا کیا تو ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کل اسی چیز کا حکومت کو کریڈٹ مل جائے۔ تو یہ دنیا میں چیزوں کا پہلے سے اندازہ لگانا، سوال یہ ہے کہ کیا یہ اچھا قدم ہے یا نہیں صلح؟ اگر اچھا ہے تو اس کی طرف جائیں۔ تو سر کوئی لگ رہا ہے آپ نے اتنے دیکھے پیچھے ادوار، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے اس دور میں بھی کہ چیزیں قریب پہنچی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک تو جو شخصی تضاد ہے اور دوسرا انا، یہ لچک نہیں آنے دے رہے، اور ایک دوسرے پر بے اعتباری۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس پہ کوئی اعتبار کر کے کوئی ڈیل ہو۔
مثلا میرے علم میں ہے کہ یہ بنی گالا جانے تک تو بات ہوئی تھی لیکن خاموشی شرط تھی. دھاندلی کمیشن پہ بھی شروع میں رضامندی تھی لیکن یہ دھاندلی کمیشن وہ جو کٹا پٹا ہو، لیکن نہیں ہوا. بدقسمتی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشی استحکام تو آ رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے بہت، لیکن سیاسی عدم استحکام جب ہوتا ہے تو معاشی عدم استحکام 1 منٹ میں چلا جاتا ہے. اوپر سے دہشت گردی کی لہر. نہیں دیکھو، دنیا میں یہ جتنے مارشل لا آئے نا، جو میں پہلے بات کر رہا تھا، انہوں نے معاشی استحکام تو لے کے آئے لیکن جو ہی وہ گئے سب کچھ اڑ گیا. ایوب خان کا بھی ایسا ہی ہوا، جنرل ضیاء کا بھی ایسا ہی ہوا، جنرل مشرف کا بھی ایسا ہی ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانٹینیوٹی نہیں نہ ہوتی اس سسٹم میں. جنرل مشرف نے جانا کیسے تھا یہ تو طے نہیں تھا، جنرل ضیاء نے جانا کیسے تھا یہ تو طے نہیں ہوتا نا. اس کا تو پتہ ہے شہباز شریف جو مرضی کر لے 5 سال بعد تو جانا ہی ہے نا، یہ تو پتہ ہے نا. اب تو یہ بھی نہیں پتہ. نہیں، اس کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ نہیں، ایک تو طے ہے نا کہ یا الیکشن میں جائیں گے یا گھر جائیں گے. اب تو ویسے ضرورت ہے الیکشن کی، سلیکٹ کر لیا. دیکھو، گزارش یہ ہے کہ فرض کریں دنیا کی آپ ہسٹری دیکھیں نا، فارس الیکشن بھی ہوتے رہے ہیں، جعلی الیکشن بھی ہوتے رہے ہیں اور لوگ اس کو مانتے رہے ہیں. 1985 میں جو ہم نے انڈیمنٹی دی اس میں جنرل ضیاء الحق کا نام لکھ کے دیا. کس کو؟ اسمبلی نے جو پاس کیا انڈیمنٹی بل، اس میں ضیاء الحق کا نام تھا، حالانکہ نام نہیں ہوتے. کیوں؟ طاقت تھی بھائی، کمپرومائز کرنا تھا، راستہ نکالنا تھا، اور نکلا راستہ. اسی 85 کی اسمبلی سے بالآخر جمہوریت آ گئی. وہی جو نان پارٹی سسٹم تھا، پیورلی ان ڈیموکریٹک، کوئی اس میں، لیکن سوال ہے راستہ نکالنے کا. آج رستے نہیں نکلے. آج رستے نہیں نکلے. میں کہتا ہوں کوئی فارس الیکشن بھی ہو تو مان لیں، آگے چلیں، اگلا انشور کر لیں کہ اگلا ٹھیک ہو. سر مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. تھینک یو، ہمیشہ ہی ہوتی ہے. تھینک یو، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.